बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत और पॉजिटिव सुबह का माशाल्लाह से आगाज़ हो चुका होगा। मंडे मॉर्निंग फर्स्ट डे वर्किंग का, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि चलें जी अब हम ऑफ़िस जाएंगे, अपने वही जो मामूल के काम है वो करेंगे, अपने फ्रेंड से अपने कोलीग से मिलेंगे। वहीं कुछ लोग सुस्त हो रहे होते हैं कि अच्छा फिर से वीकेंड के बाद ऑफ़िस जाना पड़ेगा। तो जनाब देखिए, फ़र्स्ट वर्किंग डे है तो हमें जो हमारा मंडे का आगाज़ है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ नए गोल्स के साथ होना चाहिए कि हमने इस वीक पूरा हमने क्या करना है। अब तो आपको पता है इस वीक से जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे रमज़ान भी शुरू हो जाएगा, तो हमारी रूटीन जो थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन आपने अपनी उस रूटीन को भी प्रोडक्टिव बनाना है। तो आई होप आपने आज से अपने कुछ गोल सेट किए होंगे। जिन लोगों ने नहीं गोल्स अपने सेट किए वो अभी से कर ले, क्योंकि जब आप अपनी कुछ रूटीन सेट कर लेते हैं कि मैंने पूरा इस वीक ये काम करने हैं, तो फिर आसान हो जाती है चीज़ें आपके लिए। अगर आपने प्लान नहीं किया होता तो फिर ज़िंदगी में ख़ासी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। दिन हमारे शिकवे शिकायतें होती हैं, वक्त में बरकत नहीं हो रही, टाइम का पता नहीं चलता, सुबह निकलते हैं रात घर वापस पहुंचते हैं तो काम कुछ रह जाते हैं और मुकम्मल नहीं हो पाते। तो ये चीज़ें फिर हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी जब हमारे ऑलरेडी प्लान जो है वो डिस्कस हुए होंगे, स्केजुलाइज हमने किया हुआ होगा कि हमने मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि फ़र्स्ट वर्किंग डे को प्रोडक्टिव जो है वो बनाए, एनर्जी के साथ और खुश दिली के साथ, खुशगवार मूड के साथ आपने मंडे का जो है वो आगाज़ करना है। इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल टॉपिक्स हमारे बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक बताने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, अपने एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ट्रैवलिंग के लिहाज से, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप सबकी ऑब्वियसली ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग जीटी रोड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। और बाज़ दफ़ा हम कहीं ना कहीं लालच में आ जाते हैं कि अच्छा यहाँ ज़रा इस एरिया तरफ से सफ़र कम है, यानी कि किलोमीटर कम है, तो हम यहाँ से ट्रैवल कर लेते हैं बनिस्बत किसी दूसरे रास्ते से जाने के। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शॉर्टली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और फिर उसमें एक सवाल है जो मैं करना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या जो भी इससे रेलिवेंट इदारे उनसे, कि मेरा जाना जो है वो कल सियालकोट की तरफ हुआ। तो मैंने सुबह जाते हुए जो मैंने रूट लिया वो मैंने मोटरवे का लिया, जो मुझे तकरीबन जो किलोमीटर पड़ रहे थे वो 450 किलोमीटर थे जाते हुए मोटरवे से। सो वापसी पे मुझे किसी अजीज़ ने बताया कि आप जीटी रोड से जाएं, आपको 250 किलोमीटर जो है वो पड़ेगी, यानी कि आधा फ़र्क उसमें मुझे देखने को मिल रहा था। टाइम ड्यूरेशन तकरीबन सेम थी, जो मुझे मोटरवे पे टाइम लगा और जो मुझे जीटी रोड पे टाइम पड़ रहा था। मैंने कहा ओके फ़ाइन। मैंने उनसे पूछा कि क्या जीटी रोड बिल्कुल ठीक है, सेफ़ सिक्योर है, रास्ते ठीक है, रोड ठीक है, कोई दुश्वारी तो नहीं होगी, बिकॉज मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ही सेड कि बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ओके फ़ाइन। अब मैं जब जीटी रोड पे आती हूँ जनाब, जो सिचुएशन मैंने जीटी रोड की देखी है, मोटरवे का सफ़र बहुत सेफ़ सिक्योर है, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लंबा हो सकता है लेकिन आप बहुत ही कंफर्ट तरीके से जो आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बट जीटी रोड में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की, जो मैंने रिस्क फेस किए, जो ख़तरात मेरे सामने आते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वहाँ से कोई लिंक नहीं मिल रहा था कि मैं मोटरवे की तरफ चली जाऊँ। और मैं देख रही थी कि वहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इवन जगह पे मुझे कुछ पुलिस के लोग खड़े नज़र आए, उनकी वैन खड़ी नज़र आई, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आया। जो मैंने रोड के हालात देखे, जो वहाँ पे सड़कों की मैंने जो सूरत हाल देखी, खड्डे हैं, कोई वहाँ पे एहतियात नहीं, कोई वहाँ पे एहतियाती चीज़ें, कोई बोर्ड नहीं लगाए गए, कोई लाइट्स नहीं लगाई गई। इवन मुझे 50 मीटर के फासले पे नज़र नहीं आता था कि मैंने स्ट्रेट जाना है, मैंने राइट होना है कि मैंने लेफ़्ट होना है। बिल्कुल अंधेरा जो है उस रोड पे था। फिर मुझे 3 से 4 जगहों पे टोल टैक्स पे करना पड़ा। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई आप ये टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? ही सेड कि मैडम ये टोल टैक्स तो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। और मैंने कहा वो क्या करते हैं? ही सेड कि वो ये सड़क पे लगाते हैं जिस पे आप ये ट्रैवल कर रही हैं। मैंने कहा मुझे तो इस पे लगा हुआ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ना इस पे लाइट्स लगी हुई हैं, ना कोई और इस पे सेफ्टी मैयर हैं, ना कोई इस पे ऐसे इंडिकेटर लगे हुए कि मुझे पता चले कि मैंने राइट होना है कि लेफ़्ट होना है, ना ही रोड अच्छा है, तो ये कहाँ जा रहे हैं? ही सेड मैडम अब ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। तो मैंने कहा चले मैं सुबह अपने शो में गवर्नमेंट से सवाल करूँगी कि वो टोल टैक्स जो आपके पास रोज़ाना इतना इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है,
وہ آپ کہاں پہ لگا رہے ہیں. کیونکہ اور ایک اور چیز بڑی خطرناک جو میں نے وہاں پہ دیکھی, ایک ایسا خطرناک وہاں پہ حادثہ میں نے دیکھا, بائک والا تھا اور اس کا کہیں اس کو ہٹ کر کے چلا گیا تھا اور اس کی سڈن وہاں پہ ڈیتھ ہو چکی تھی, اور وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ وہاں اس کی ڈیتھ باڈی پڑی تھی, ایمبولینس وہاں پہ موجود تھی اور اس کو کور کیا ہوا تھا, اور وہ بھی کسی ایسے حادثے کا شکار ہوا ہے کہ وہاں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اندھیرا تھا. تو میرا یہ سوال ہے جو حکومت وقت ہے گورنمنٹ سے کہ کیا یہ جی ٹی روڈ کی جو لک آفٹر ہے, دیکھ بھال, وہ کون کرے گا, اس پہ جو سیفٹی میئر ہیں ان کا خیال کون رکھے گا, لائٹس کا یا کوئی ایسے انڈیکیٹرز نہیں ہیں, ٹول ٹیکس ہر انسان دے رہا ہے لیکن وہ اس کو لگایا نہیں جا رہا. تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا, میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ آج میں ضرور شیئر کروں گی اور سوال بھی کروں گی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. آپ مجھے ضرور بتائیے گا, ہمارا جب یہ پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور یہ سوال جو ہے آپ گورنمنٹ سے بھی کر سکتے ہیں تھرو اپنے سوشل میڈیا, تھرو ویڈیو آپ اس پیغام کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہماری خواتین کے حوالے سے, ان کی صحت کے حوالے سے, ان کی ڈائٹ کے حوالے سے. دیکھیے خواتین کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایک عورت اگر صحت مند ہوگی تو وہ یقین کرے پورا گھر جو ہے وہ آپ کا خوشحال ہوتا ہے, پورا گھر آپ کا جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں ہم اس میں لاپرواہی کر دیتے ہیں, ہم جو ہماری خواتین ہیں ان کی صحت کے معاملے میں کمپرومائز کر دیتے ہیں, جبکہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ان کی ڈائٹ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں, یا خواتین خود بھی کر دیتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے بس یہ پک رہا ہے, یہی کھا لیتی ہوں, میرا دل نہیں چاہ رہا, یا ابھی میں خریدنے جاؤں گی یا فلان چیز لوں گی ڈائٹ کے حوالے سے, تو وہ ایکسپینسیو ہو, جو رائٹ ناؤ ابھی سچویشن ہمیں دیکھنے کو مہنگائی کی مل بھی رہی ہے. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے خواتین کی جو صحت ہے, خاتون کی صحت کا خیال رکھنا ہے, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ آج کل ہماری خواتین میں یہ آئرن کیلشیم کی کمی بہت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح سے ایک صحت مند خاتون جو ہے وہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد جو ہے وہ بنتی ہے. تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ردا بابر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ردا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. ہم گڈ, تھینک یو سو مچ ردا آپ کے وقت کا. ردا بتائیے گا سب سے پہلے تو کس طرح سے ہم اس کو اینالائز کیسے کرتے ہیں کہ بھائی اچھا جی ایک صحت مند خاتون ہے, ایک صحت مند عورت ہے, اور اس کو معاشرے کی اور خاندان کی ایک مضبوط کڑی قرار دیا گیا ہے, کیوں اور کیسے؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ویمن ہیلدی ہے تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اگر آپ انٹرنلی ہیلتھ کے اکارڈنگلی بالکل ہیلدی ہے, یا نیوٹریشنس اگر آپ بہت اچھی نیوٹریشن لے رہی ہے تو نسل چلتی ہے. پھر اس کے علاوہ رسپانسبلٹیز, اگر آپ انٹرنلی کہہ لیں کہ اگر بالکل ویک ہیں اور آپ رسپانسبلٹیز, کیونکہ گھر کی رسپانسبلٹیز آتی رہتی ہیں, اس چیز کو اگر آپ پورا نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی چیزیں کافی ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر ایک صحت مند خاتون کافی چیزوں کو ہولڈ کر رہی ہوتی ہے, گھر میں جو نظام ہوتا ہے اس کو چلانا, چیزیں مطلب کہ کچن کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو اس چیز کو بھی وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. بچے سب سے پہلے, کوئی بھی مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو فادر جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہیں سنبھال رہے ہوتے, لیکن اگر مائیں جو ہیں انہیں کے سر پہ, تو اگر مائیں صحت مند نہیں ہوگی تو پھر بچوں کو کون پھر ان کی تربیت وغیرہ کرے گا. تو اس طرح سے معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات اگر ہم کریں تو کافی ایک یہ چیز ہولڈ کرتی ہے اس چیز کو. اور دوسرا یہ ہے کہ ایز وہی میں نے جیسے پہلی جو میں نے پوائنٹ اٹھایا کہ نسل چلتی ہے, تو اگر اس لحاظ سے اگر وہ بالکل بھی ہیلدی نہیں ہوگی تو پھر کافی کمپلیکیشنز وغیرہ بھی آ سکتی ہیں. تو ایک عورت کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اسپیسیفکلی اس کو اپنی ڈائٹ مینیج کرنا جو ہے وہ آنی چاہیے, اور اس چیز میں ایک سپورٹ بھی اس کے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے. ہم نے یہاں پہ بات کی کہ ایک عورت کو ڈائٹ مینیج کرنے جو ہے وہ آنی چاہیے, تو کیا اس وقت جو ہماری بہنیں ہیں, جو بچیاں ہیں, خاص کر جو بھی نیولی میرڈ ہیں, یا جو ابھی کسی نہ کسی بچے کی پیدائش کو, یعنی کہ پریگننٹ ہماری جو خواتین ہیں, کیا وہ اپنی ڈائٹ کے, اپنی خوراک کا خیال رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں, میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ اس چیز میں جو لڑکیاں ہیں یا جو نئی شادی شدہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لیک کر رہی ہوتی ہیں. وہ اپنا جو بھی ان کا ایک فوکس ہوتا ہے وہ دوسری طرف, جیسے کہ کافی مطلب کہ پریشر ہو جاتا ہے شادی کے بعد, کافی چیزوں کا سٹریس لینا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائٹ پہ فوکس نہیں کر پاتی ہیں. اس چیز کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے ایک, یا پھر ایک پراپر ایک سیشن ہونا چاہیے, یا لڑکی کو سمجھانا چاہیے کہ شادی سے پہلے بھی اس کو کچھ ایسے نیوٹرینٹس سپلیمنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کو لینے چاہیے, اور شادی کے بعد بھی, تاکہ پھر اس کو بھی پرابلم نہ ہو, ویکنیس بھی نہ ہو, نیوٹریشن ڈیفیشنسیز بھی نہ ہو, اور اس طرح سے وہ چیزوں کو مینیج بھی کر سکیں. تو کیوں ہماری جو خواتین ہیں وہ کیوں اپنے ڈائٹ پہ فوکس نہیں کر رہی, یا ایک اگر میں
ایک جنرل روٹین چیک اپ کی بات کروں, جا کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کروانے ہوتے ہیں, اس کی طرف بھی نہیں جا رہی ہوتی. جی, یہ بات آتی ہے کہ جو نیوٹریشنل اویئرنیس ہے یہ کافی کم دیکھی جا رہی ہے آج کل, کہ سوسائٹیز میں اس چیز کے بارے میں اویئر نہیں کیا جاتا ہے. آپ ایڈس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے, لیکن اس چیز میں کافی زیادہ جو ہے وہ کم فوکس کیا جاتا ہے. اور جیسے کہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ گھر شادی کے بعد تم نے یہ کرنا ہے, گھر کا یہ والا کام کرنا ہے, تمہیں یہ سیکھنا آنا چاہیے, لیکن اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا تم نے اپنی ڈائٹ پہ بھی فوکس کرنا ہے. کاموں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے لیکن صحت کی طرف نہیں دلائی جاتی ہے. تو اس لحاظ سے آپ اسپیسیفکلی جو لڑکیاں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ شادی کے بعد کیا کیا اس چیز پہ دیکھنا چاہیے, سب سے پہلے تو وہ پوائنٹ ڈائٹ کا ہونا چاہیے. کن کن ایسے کون سے کہہ لیں کہ نیوٹرینٹس ہیں جن پہ فوکس کر کے وہ اپنی ڈائٹ لے, اور اس کے لحاظ سے وہ پھر انٹرنلی کافی ہیلدی ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلے اس میں کچھ میں ٹپس دینا چاہتی ہوں کہ شادی سے پہلے 3 مہینے پہلے اور شادی کے 3 مہینے بعد تک آپ ان کو فولک ایسڈ لازمی لینا چاہیے. فولک ایسڈ بہت اچھا مطلب کہ سپلیمنٹ آپ کو کسی بھی فارم میں آپ کو مل سکتا ہے, آپ فارمیسی جائیں گے تو آپ کو مل جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آئرن ڈیفیشنسیز کا پرابلم لڑکیوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے یا کیلشیم ڈیفیشنسی کا فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس چیز سے وہ بچ جاتی ہیں, ویکنس وغیرہ نہیں ہوتی ہے. یہ تو فولک ایسڈ جو ہے یہ تو ہمیں روٹین میں بھی کھاتے رہنا چاہیے. جی, روٹین میں لینا چاہیے, کیونکہ آج کل ڈائٹ سے ہمیں وہ پراپر ایک نیوٹرینٹ نہیں مل رہا ہے, کیونکہ آج کل اس طرح غذا ہمیں پیور مل نہیں رہی ہے, تو ہم سپلیمنٹس کے تھرو اس چیز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کہ وہ پھر سپلیمنٹس کے تھرو اپنی ان ویکنیسز کو یا ڈیفیشنسیز کو کور کر سکتی ہیں. اچھا, یہ جو ہماری خواتین میں ہارمونل پرابلم دیکھنے کو مل رہے ہیں, پی سی او ایس کا ایشو آ رہا ہے, تھائرائڈ کا پرابلم آ رہا ہے, حمل کے دوران کچھ ایسی پیچیدگیاں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں, یا یہ آئرن اور وائٹامن ڈی کی آپ نے ڈیفیشنسیز کی بات کی, اس کی ساری جو ایک بیسک جو ریزن ہے یا بنیاد ہے وہ ڈائٹ ہے, ڈائٹ پہ فوکس نہ کرنا. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہمیں ظاہر سی بات ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمیں نیوٹرینٹس ملتے ہیں. اب ایک آج کل زیادہ تر یہ بھی ہے کہ میل اسکپ ہو جاتے ہیں, روٹین اگر تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے وہ چیز. اب آپ کا اگر فار ایگزامپل آپ کا ایک ڈیلی ایک ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے 1000 mg کیلشیم پورا کرنا ہے, اور آپ پورے دن آپ دودھ بھی نہیں پی رہے ہو ایک گلاس بھی, تو وہ کیلشیم آپ کو نہیں مل رہا. تو دیٹ مینس کہ پھر آپ اس طرح سے تو بعض دفعہ مہینوں نہیں پیتے, مہینوں چائے پی لیں گے, کافی پی لیں گے, لیکن ہم ایک اور چیز ہے کہ جیسے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائے پی رہے ہیں تو اس سے کیلشیم پورا ہو رہا ہے, نہیں, چائے کی وجہ سے آپ کو کیلشیم نہیں ملتا ہے, تو آپ کو الگ سے اپنا ایک ڈیری پروڈکٹ میں سے کیلشیم انٹیک لینا پڑتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ کنسیو کا ایشو کافی زیادہ یہ مطلب کہ شادی کے بعد ہوتا ہے کہ اگر نیوٹریشن ڈیفیشنسیز ہے تو لڑکی کافی اس کی جو کنسیو کا ایشو ہے وہ ہو جاتا ہے, ڈیلیڈ ہو جاتا ہے, تو یہ پھر پرابلم بھی لڑکیوں کو کافی فیس کرنی پڑتی ہے. ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اگر کوئی بچی کنسیو کر رہی ہے تو جو ڈاکٹرز کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے, جی, اس کی وجہ بھی ڈائٹ آتی ہے. کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہی ہے کہ جب ڈیورنگ دا یہ آپ کا پورا جسٹیشنل پیریڈ آ جاتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر لڑکیاں کھانے پینے سے بالکل ہی سائڈ پر ہو جاتی ہیں, مینس کہ کچھ اس سے بھی ایشو آتے ہیں, نوزیا پرابلم آ جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, بلوٹڈ ہو جاتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ کھا نہیں پاتی ہیں, تو وہ پھر وجہ ہوتی ہے کہ پھر آگے بیبی کی جو گروتھ ہے وہ بھی رک جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ کافی ایسے مطلب کی چیزیں ہیں جن کے الٹرنیٹیوز پہ آپ جا سکتے ہیں. جوسز لے لیں اگر آپ کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا ہے, آپ شیک پی سکتے ہیں, شیک کافی زیادہ آپ کو ایک پراپر میل کی کیلریز آپ کو دے رہا ہوتا ہے, تو آپ وہ پی سکتی ہیں. آپ کو جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے کہ جیسے آپ نے فروٹ کھانا ہے, فروٹ کھانے جس چیز کی کریونگ ہو رہی ہے آپ اس کو, لیکن ایسی کریونگ جو کہ یہ نہ ہو کہ اگر کچے چاول کھانے کا دل کرے تو آپ وہ کھائیں, ہیلدی کریونگز کو آپ اپنا جو ہے وہ سیٹسفائی کریں, اور اس طرح سے یہ کہ پھر آپ الٹرنیٹیوز دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں گائیڈنس نہیں مل رہی, آپ پراپر ایک نیوٹریشنسٹ یا ڈائٹیشین کے پاس جا کے اس چیز کے بارے میں یعنی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں. ریتا, مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. موسم کی ناظرین اگر بات کریں تو موسم خاصا چینج ہو گیا. جیسے کل میں پنجاب گئی تھی تو اچھی خاصی وہاں پہ گرمی جو ہے وہ مجھے محسوس ہوئی, اور لٹرلی اے سی کا گاڑی میں استعمال کرنا پڑا, تو موسم ایک دم سے اب کروٹ لے رہا ہے. تو لاہور کے موسم کے حوالے سے ایک مونٹاج ہے, رپورٹ بھی آپ کو دکھائیں گے, لیکن اس سے پہلے مونٹاج ہے ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں. جی, ویلکم بیک ناظرین. موسم تو خاصا جو ہے اچھا ہو رہا ہے لاہور کا, لیکن گرمی کی شدت میں جو ہے وہ ایک دم سے اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. رپورٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. واپس آتے ہیں ذرا ٹاپک کی طرف, جو خواتین کی صحت کے حوالے سے, ان کی ڈائٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ریتا, مجھے بتائے گا کہ خواتین کو ڈیلی بیسس پہ کون سے ایسے خوراک ہے یا ایسے غذائی اجزاء ہیں جو اس کے لیے ضروری لازم و ملزوم ہونے چاہیے؟
अच्छा, सबसे पहली चीज़ आती है प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक से ये होता है कि प्रोटीन में जैसे दालें आ जाती है, गोश्त आ जाता है, चिकन आ जाता है, तो इससे ये होता है कि आपकी आयरन की भी जो कमी है, एक रिक्वायरमेंट होती है, वो भी पूरी हो जाती है। और इसके अलावा क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी क्योंकि जो है वो कैल्शियम वगैरह मौजूद होता है, आयरन भी मौजूद होता है, तो इस तरह की मतलब की चीज़ें लाजमी ले। 1 गिलास दूध लाजमी डेली लेना चाहिए, उससे ये है कि आयरन के साथ आपको कैल्शियम ही मिलेगा। जो हड्डियों का प्रॉब्लम आजकल लड़कियों को फेस करना है, उम्र से पहले ही उनको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द इस तरह से निकलना शुरू हो गया। ऐसा ही है। तो ये है कि ये अगर डेली 1 गिलास अगर वो दूध पी ले, दूध नहीं तो आप योगर्ट ले सकते हैं, फ्लेवर्ड योगर्ट भी आजकल मिल जाते हैं। तो मीन्स के जैसे मैंने बताया अल्टरनेटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको थोड़ी सी बस गाइडेंस लेनी पड़ती है। तो इस तरह से चीज़ें लेकर ये कि एक आयरन और कैल्शियम, ये दोनों चीज़ें लाजमी उनकी पूरी होनी चाहिए, ये हमारी डाइट में ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारी ख़वातीन की, अगर मैं घरेलू रूटीन की या तर्ज़ ज़िंदगी की बात करूँ जिसमें रोज़मर्रा की उनकी रूटीन की चीज़ें जो सेहत को इफ़ेक्ट करती हैं, कि हमेशा वो घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं या ऑफिस के कामों में, उससे हट के वो कुछ एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटीज़ नहीं करती जी, या कुछ एक्स्ट्रा होता है, अपने आप को भी ट्रीट करना, अपने आप को भी आपने विश करना होता है या अपने आप को भी आपने पार्टी देनी होती है, सेलिब्रेट करना होता है ख़ुद को, वो हम नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज हमारी नहीं होती, तो ये भी इफ़ेक्ट करती है हमारी सेहत को, खासकर ख़वातीन की सेहत को। एग्जैक्टली। डाइट के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी मस्ट होती है। अब अगर एक जो आजकल औरतों का ये भी एक कि हम घर के काम करें, हमारे लिए वही एक्सरसाइज काफ़ी है, नहीं, आपका वो एक यूजुअल रूटीन बन जाती है। उसके अलावा आपको अपने लिए, अपने मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि जाहिर सी बात है डेली स्ट्रेस होता है, काफ़ी चीज़ों का स्ट्रेस एक लड़की को फेस करना पड़ता है। अच्छा, एक हम टर्म भी सुनते हैं ख़वातीन के अंदर कि उनसे रिलेटेड के पोस्टमार्टम डिप्रेशन। जी, पोस्टमार्टम, ये ज़रा बता दीजिए। पोस्टमार्टम डिप्रेशन ये होता है कि जब फर्स्ट बेबी के बाद ज़्यादातर ये लड़कियों को फेस करना पड़ता है कि पहले बेबी के बाद जब उनको खुद से एक पूरा बेबी संभालना पड़ता है, चीज़ें उसकी मैनेज करनी पड़ती हैं, रात को जब बेबी उनको जगा रहा होता है और उनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हार्मोनल इम्बैलेंस करके डोपामिन लेवल्स कम कर देता है, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कह लें कि डेंजरस भी होता है, मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बुरी इससे जो है लड़कियों की अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो ये है कि इसमें एक पार्टनर की सपोर्ट, डाइट और साथ इसके अलावा एक फिजिकल वेलनेस कह लें कि या फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक जो एक्सेस एक्टिविटी होती है वो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डाइट तो ये कि चलो लड़की कर लेती है, लेकिन इसके साथ जैसे होता है कि आप अगर फिजिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो योगा कर सकती हैं वो, या फिर डीप ब्रेथ एक्सरसाइज आती है, मसल अगर जिम नहीं जाना तो घर में कोई एक्सरसाइज। ज़रूरी नहीं है कि एक ये भी बहाना आ जाता है कि जिम हम नहीं जा सकते तो एक्सरसाइज नहीं कर। होम बेस्ड वर्कआउट्स एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी होती है या मिल जाती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। सही। तो इससे ये कि फिर आप योगा कर सकती हैं डिप्रेशन या स्ट्रेस को हटाने के लिए, मसल रिलैक्सिंग थेरेपी आती है, डीप ब्रेथ एक्सरसाइज आती है, वो करके फिर आप अपने जो डेली स्ट्रेस है उसको एटलीस्ट आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। दही इलाकों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ की जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी सेहत के हवाले से उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है, क्योंकि शहरों में चले कहीं ना कि उनकी एक्सेस डॉक्टर्स तक ज़्यादा है या वो पढ़े लिखे हैं, अवेयर है कि राइट लेफ्ट उन्हें पता चल जाता है, बट हमारे जो दही इलाकों की ख़वातीन है वो कहीं ना कहीं अभी उतनी अवेयर नहीं है या हॉस्पिटल्स तक उनकी प्रॉपर रिसाई नहीं है, तो उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है हेल्थ को लेकर? काफ़ी ज़्यादा देहाती औरतों का ये मेन मसला आता है। वैसे अगर उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी देखी जाए तो वो जैसे ये वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा, मतलब कि वो उनकी एक फ़िज़ीक भी वो चीज़ें मैनेज रहती हैं। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस की बात की जाए वो बिल्कुल नहीं है। काफ़ी ऐसे मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन्हीं एरियाज़ को टारगेट करके जाते हैं और सेशंस देते हैं प्रॉपर जिसमें वो अवेयर करते हैं कि आपके लिए एक ग़िज़ाई कह लें कि इंटेक जिसमें आपको काफ़ी मतलब कि इस तरह से हेल्पफुल भी हो और हेल्दी भी हो, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली विमेन को या जो छोटी बच्चियां होती हैं या बड़ी औरतें होती हैं उनको इकट्ठा करके इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाता है कि आपको क्या क्या खुराक लेनी चाहिए और अगर को इस तरह की खुराक आप नहीं लेंगे तो आपको किन किन इस तरह से जो सेहत के मामले में आपको बीमारियाँ हैं उससे आपको सामना करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट भी आई है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटी छोटी भी हैं, NGOs है जो कि इस चीज़ पे काम कर रही हैं साइलेंटली और काफ़ी इस चीज़ पे वो इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, मुतहरिक हैं, यानी कि ख़वातीन की अब सेहत को लेकर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि कुछ हमें डाइट प्लान, डाइट ट्रेंड्स जो हैं वो नज़र आते हैं, कुछ अब वो न्यूट्रिशनिस्ट है या नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली
ऑथेंटिक बंदे का हमें सोशल मीडिया पे इतना पता नहीं चलता। तो ख़ासकर मैं दही इलाकों की जो ख़वातीन हैं उस लिहाज से आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि अब वैसे तो डॉक्टर तक उनकी रसाई नहीं है, तो वो सोशल मीडिया तक अगर उनकी रसाई है तो वहाँ पे वो डाइट प्लान सुन के उसको फॉलो करना शुरू कर देती है, तो क्या हम उसको काबिल एतमाद समझ सकते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे हैं मतलब कि सोशल प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको अच्छा डाइट प्लान बता देते हैं, जो गाइड कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि गलत बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मज़ीद मतलब कि आप वेट लॉस तो कर रहे हो लेकिन मज़ीद बीमारियों को आप वेलकम भी कर रहे होते हो। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे काफ़ी ऐसे एग डाइट आ गई है कि आप पूरा दिन अंडे खाएं तो उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। एप्पल डाइट आ गई, वाटरमेलन डाइट भी एक आई थी कि आप एक हफ्ते में 3 kg कम कर सकते हैं। वो ये होता है कि आपका वजन तो कम हो जाता है लेकिन मस्कुलर वीकनेस होगी या हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा वेट लॉस करना आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। सही नहीं है। एवरेज जो एक हेल्दी वेट लॉस हमारा 1 मंथ में जो एक अप्रॉक्सीमेट आता है ना, वो 4 to 6 kgs होता है। एग्जैक्टली हमने इवन इस पे पहले भी प्रोग्राम किया था और देखिए जो रिसर्च के अकॉर्डिंग कहा जाता है वो ये कि आपने एक वीक के अंदर 0.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 1 kg यानी कि आपने अपना वेट लॉस करना है, इससे ज़्यादा नहीं, और वो आपकी हेल्थ के लिए उसको कोई इशू नहीं होगा, कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और चीज़ बताइए, अब चूँकि आगे रमज़ान की भी माशाल्लाह से आमद है, तो हमारी ख़वातीन ने अब किचन से निकलना नहीं है। सहरी और अफ्तारी के टाइम उन्होंने जो है वो रंग बिरंगे अब पकौड़े पकवान डिशेस बनानी है, तो अपनी सेहत का इस दौरान वो क्या ख्याल रखे, कैसे ख्याल रखे, किस डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें? अच्छा, सबसे पहले तो हाइड्रेशन, क्योंकि रमज़ान में ये होता है कि हाइड्रेशन काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। 8 लीटर पानी लाजमी आप मैनेज करें। वैसे भी टाइम पीरियड तो दिन में तो हमारे पास कम है लेकिन रात में ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि आप अपना 4 गिलास दिन में, और दिन में कह रही हूँ कि अफ्तारी के बाद जो है ना, आप कोशिश करें अफ्तारी से सहरी तक आप 1.5 से 2 लीटर पानी लाजमी अपनाना पूरा करें। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होती है, स्टमक प्रॉब्लम्स होते हैं या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है काफ़ी स्वेयर, तो ये प्रॉब्लम्स या वीकनेस होना शुरू हो जाती है, स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो सबसे पहले तो हाइड्रेशन आती है। दूसरा, अगर हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें कि रमज़ान में कैसे, अब जो वेट लॉस करना चाहती हैं रमज़ान में, तो वो कोशिश ये करें कि ज़रूर पकोड़ों को, समोसों को एंजॉय करें लेकिन पोर्शन कंट्रोल में। जहाँ आप 2 समोसे खा रही हैं वहाँ 1 समोसे, मिनी समोसे की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल, वो बड़े समोसे, बड़े समोसा अगर आप खा रहे हैं तो वो हाफ खाएं, लेकिन ये कि मिनी समोसा में से एक आप उसमें से ले सकती हैं। पकोड़े है तो वो 3-4 के बजाय आप 2 खा लें। और वैसे भी आजकल काफ़ी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, एयर फ्राई आ गया हुआ है, स्टीम भी आप चीज़ों को कर सकते हैं, तो इस तरह से काफ़ी हमें इस तरह से गाइडेंस मिलती है। तो कोशिश करें कि जो ऑयल फ्री या ऑयल फ्रेंडली जो चीज़ें हैं वो आप उनसे मतलब कि उनको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये है कि कार्ब्स, क्योंकि हमारे मस्कुलर प्रॉब्लम एक आती है कि जब हम रोज़े रखते हैं तो कंधों में पेन या ऐसे वीकनेस काफ़ी ना फेस करनी पड़ती है, खिंचाव हो जाता है, वीकनेस, या फिर जब रोज़ा खोलते हैं तो वो बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि नींद आने लग जाती है, सुस्त हो जाती है। अच्छा, इस बात को वाइंड अप करते हुए ना, ये रमज़ान की रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन को कोई पैगाम दे दें। जी, रमज़ान में ये है कि क्योंकि मुबारक महीना है, इसमें ये नहीं कि आपने फोकस सिर्फ पकौड़ों पे उस पर रखना है, आपने इबादत भी करनी है, और लेकिन इसके साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी आपने अपनी लाजमी मैनेज करनी है। अफ्तारी के बाद आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, एम्प्टी स्टमक कोई भी आपने एक्सरसाइज या इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, और इसके अलावा हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, और कोशिश करें कि फ्रूट्स हो गए या इसके अलावा जो नॉर्मल हमारी डाइट या जो प्योर डाइट होती है उसको आप मैनेज करें। फ्राइड आइटम्स आप ज़रूर खाएं लेकिन उसको लिमिट करके पोर्शन कंट्रोल ज़रा एहतियात के साथ। थैंक यू सो मच रिदा, आपके वक्त का। नाज़रीन, बिल्कुल आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, खासकर ख़वातीन की बात हो रही है, उनकी सेहत की बात हो रही है। देखिए, वो अगर सेहतमंद होंगी, तंदुरुस्त होंगी, तो वो अपने घर को बड़ी खूबसूरती से चला सकेंगे, आपका पूरा रमज़ान जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर एक औरत की सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो गई तो आपका पूरा रमज़ान जो है वो डिस्टर्ब गुजरेगा। आपको खुद खाना पकाना पड़ सकता है या आपको बाहर खाना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए हमारी ख़वातीन की जो हेल्थ है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक नाज़रीन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक में इन डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको अटक लिए चलते हैं। अटक में एक नुमाइश का सिलसिला जो है वो देखने को मिला है, उस हवाले से खूबसूरत सा मोन्टाज है, आइए ज़रा वो देख लेते हैं। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। क्या अपने ये पैकेज में जो खूबसूरती आपने मोन्टाज में देखी और रंग बिरंगे आपने फूलों की जो एक नुमाइश देखी,
اچھا اب تو یہ موسم بھی شروع ہو گیا, باہر کا موسم ہوگا تو یہاں اسلام آباد میں بھی اس نمائش کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے جاسمین گارڈن کے اندر, تو لوگ بہت زیادہ اس کو وزٹ کرتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے جو تقریبات ہیں کسی نہ کسی چیز کو لے کے وہ اوبیسلی ہوتی رہنی چاہیے. روٹین سے ہٹ کے جب ہم کچھ کرتے ہیں تو جو روح ہے نا وہ بھی خوش ہوتی ہے, اس کو بھی ذرا تر و تازہ ہونے کا موقع مل جاتا ہے. ویل ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین, جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ایک ایسے مسئلے پہ بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین جو ہر گھر, ہر دفتر, یا اگر میں کہوں پورے معاشرے کا مسئلہ بن چکا ہے, کمیونیکیشن گیپ. اب یہ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ ہم سن لیتے ہیں بعض دفعہ کہیں نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, آفس کی بات کرے, گھر کی بات کرے, یا کہیں اگر ہم باہر ہیں, کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے, کوئی میٹنگ ہے, اس کی اگر میں بات کروں تو ہم سن رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا اس کو ہم سمجھتے بھی ہیں؟ یہاں پہ پرابلم آتی ہے کہ سمجھنے کے, سننے, ہاں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو سن رہے ہیں کہ فلاں کیا بول رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں مجھ سے, کیا مخاطب ہو کے مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں, لیکن سمجھنے پہ پرابلم آتی ہے, ہم فوکس نہیں ہوتے, اور ایک دوسرے کی بات جب آپ سنتے نہیں ہیں تو اوبیسلی دل سے, خاص کر جب آپ نہیں سنتے تو اس کا کوئی فائدہ یا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اگر کچھ سن رہے ہیں تو دل سے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں, کیونکہ دیکھیں جب ہم یہ کمیونیکیشن جب گیپ دیکھنے کو ملتا ہے, جب ہم سنتے, پراپر سنتے نہیں ہیں, بس یہ ہے کہ اگلے کو برا نہ لگے کہ یہ تو میری بات نہیں سن رہا, تو بس ہاں ہاں سر ہلاتے رہتے ہیں, اور جو ہے نا وہ ایک ایسا جسچرز دیتے رہتے ہیں کہ جیسے میں بڑا اٹینٹیو جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوں. تو تب پرابلم جو آتا ہے کہ رشتوں میں, یا آفیسز کی بات کریں, کولیگز کے اندر, فرینڈس کے اندر غلط فہمیاں آنے لگ جاتی ہیں, ہمیں رشتوں میں جو ہے وہ فاصلوں کا, یعنی کہ فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے آپ کا تعلق جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوتا, آپ کا کنیکشن اب اس طرح سے اسٹرانگ نہیں رہتا, ایک دراڑیں جو ہے وہ پڑنے لگ جاتی ہیں, اور اس کی وجہ وہی کہ آپ نے اس کو سنا ہے, آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے, پراپر اس کے الفاظ کو آپ نے انہیل نہیں کیا. تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی گفتگو کو جو ہے وہ ہم مؤثر بنا سکتے ہیں تاکہ سننے والا سمجھ بھی سکے, اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر سکے, کیونکہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے, مضبوط بنانے کے لیے, خواہ وہ تعلق گھر کا ہو, خواہ وہ تعلق کسی آفس کا ہو, سوسائٹی کے اندر آپ کا سوشل ہو, اس کو آپ نے مؤثر بہتر بنانا ہے. کیسے؟ آئیے ذرا یہ جان لیتے ہیں, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہیں جی سمینہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم. کیسی ہیں میڈم آپ؟ اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا سمینہ صاحبہ کہ کیا اس وقت معاشرے کے اندر ہم جو سنتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی, اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت کی بہت ضرورت بھی ہے, کیونکہ جو اس وقت جنریشن گیپ آ چکا ہے, اور اس گیپ میں جو ہے ایک سننے والا ہوتا ہے, ایک سنانے والا ہے, دو ہی لوگ ہوتے ہیں. تو اب سنانے والے میں کیا سکل ہے, اس کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ اس کی بات جو ہے نہ صرف اس تک پہنچے سمجھنے کے لیے, بلکہ اس کی شخصیت پہ, اس پہ اثر انداز اسی طریقے سے ہو جس طرح وہ چاہتا ہے. جی, اس کے لیے وہی بات ہے کہ انداز بیاں شوق ہو یا نہ ہو, لیکن دل پہ اثر ہونا چاہیے. اوبویسلی, بالکل. جب دل پہ اثر نہیں ہوتا تو تبھی جو ہے یہ آپ وہ کیسے ہوگا اثر. تو اس کے لیے ایک پوری کی پوری جو ہے نا آپ کو توجہ لینی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ سننا اور سمجھنا دو مختلف چیزیں؟ بالکل دونوں مختلف چیزیں ہیں. سننے کے بعد آپ کی سماعتیں جو ہیں وہ سن لیتی ہیں. اب ہمارے اس کائنات میں اتنا شور ہے کہ ہماری سماعتیں سب چیزیں سن رہی ہیں. آپ دیکھیں صبح صبح پرندوں کا شور ہے, پھر اس کے بعد جب بعد میں بے ہنگم شور بھی شروع ہو جاتا ہے, پھر جو گاڑیوں کا اور اس کا شروع ہو جاتا ہے, بے ہنگم شور بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم کوئی خوبصورت جو بانسری چل رہی ہے یا کہیں میوزک ہے, وہ ہم اس کو ہماری سماعتیں فوراً جو ہے وہ پکڑتی ہیں اور اس طرف کھنچتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ آواز, وہ جو ساز و آواز ہے وہ ہمارے دل پہ بھی اثر کرتی ہے. تو اس کے لیے سننے کے لیے, سماعت کے لیے ہمارے دل کا اچھا ہونا ضروری ہے اور اس کا متوجہ ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک اور چیز میڈم بتائیے گا کہ جو ہم اگر بعض دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو سن رہا ہوتا ہوں,
تو کیا جو واقعی ہی سن رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اس گفتگو کو, خواہ وہ فیملی کے لحاظ سے بات کروں, آفس کے لحاظ سے بات کروں, یا صرف اور صرف وہ ایک جواب تیار کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو جواب کیا دینا ہے؟ اصل میں بالکل بات آپ کی یہی ہے ہاں. کہ یہ لوگ نا آج کا جو اس وقت ہمارا جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ جس نے سنانا ہے وہ اپنا سب کچھ کہنے کے بعد وہ اپنا اتار دیتا ہے مکمل طور پہ کہ میرا بھار بوجھ اتر گیا, میں نے کہہ دیا, میری ڈیوٹی تھی یہ بات ان کو کہنا تھا, میرا فرض تھا, میں نے کہہ دیا. آپ گھر دیکھ لیں, آپ آفیسز دیکھ لیں, آپ کہ ہم نے کہہ دیا. اب اس کا ہوتا ہے بار بار فالو اپ, ایک نہیں اس کے 4 ہوتے ہیں کم از کم. پہلے فالو اپ جب آپ کرتے ہیں تو وہ 25% جو ہے وہ اس نے پتہ لگتا ہے کہ اس نے سمجھا بھی ہے یا نہیں. اوکے. اس کے بعد دوسرا فالو اپ جو ہوتا ہے کہنے والے کا, دوسرا فالو اپ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت وہ 50% جو ہے پتہ لگتا ہے کہ اس نے سنا ہے لیکن اس پہ اثر نہیں ہوا. سن لیا, سمجھ لیا, لیکن اثر نہیں ہوا اس نے عمل نہیں شروع کیا. 75% جب تیسرا فالو اپ جو ہوتا ہے وہ 75% پہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ عمل شروع کرتا ہے. اور جب چوتھا فالو اپ ہوتا ہے کہنے والے کا, چوتھا فالو اپ ہوتا ہے تو تب اس کو جو ہے وہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے سن بھی لیا, سمجھ بھی لیا, اس پہ اثر بھی ہو گیا اور اس پہ امپلیمنٹ بھی شروع کر دیا. تو ہمیں 100% لینے کے لیے کم از کم کسی بات کو جب ہم نے کہنا ہوتا ہے, جب بتانا ہوتا ہے یا کسی کو امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے, چاہے وہ آفیسز ہوں یا گھر ہوں یا رشتہ دار ہوں یا آپ کے دوست ہوں, کوئی بھی ایسا جو ہے جگہ ہو جہاں آپ نے اپنی بات کا امپلیمنٹ کرانا ہے, تو کم از کم اس کو 4 بار جو ہے وہ فالو اپ کرنا چاہیے اپنی اس بات کا. ایگزیکٹلی 4 اس کے فالو اپ جو ہیں وہ میڈم نے بتایا اور اوبیسلی ایسا ہونا بھی چاہیے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بولتے نہیں ہیں, یعنی کہ ہم سننے کی اور سنانے کی بات کر رہے ہیں نا, تو بعض دفعہ لوگ اپنی بات کنوے, اپنا میسج جو بھی ان کا پیغام ہے یا کوئی بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پاتے, وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو ان کی آنکھیں, ان کا فیس, باڈی لینگویج, وہ اوبیسلی کہیں نہ کہیں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. تو کیا خاموشی بھی ہمیں کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں؟ بالکل یہ خاموشی ایک اپنی زبان رکھتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہمارے پاس پیٹس رکھتے ہیں, وہ خاموشی کے ساتھ کیسے ہمیں پوری بات سمجھا جاتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہیں, وہ ہم سے خوش ہو رہی ہیں یا ہمیں انہیں اس وقت کھانے پینے کی ضرورت ہے. تو خاموشی تو ایک بہت بڑی زبان ہے. جیسے آپ خاموش ہو جائیں, آپ کا اظہار آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج جو ہے مکمل طور پہ یہ بتا دیتی ہے کہ آپ خوش ہیں, یہ اس بات سے یہ خوش ہو گیا. اور اگر کسی چیز سے اس کو ناگواری کا اس پہ اثر آتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مکمل طور پہ آپ کے وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کتنا مجبور ہو کے وہاں پہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے. تو یہ خاموشی تو ایک بالکل اپنی زبان ہے. ہاں لیکن یہ قوت اظہار جو ہے, جہاں پہ ہم الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں پہ ہمیں خاموشی کو بھی سمجھنے کی پریکٹس کرنی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہمارے جو اس وقت بتانے والے ہیں, سکھانے والے لوگ ہیں, جو سکھانے والے لوگ ہیں, اس میں استاد آ جاتا ہے, اس میں والدین آ جاتے ہیں یا اکیڈمیز میں یہ بڑے بہن بھائی آ جاتے ہیں, بڑے بہن بھائی آ جاتے ہیں, علماء کرام ہیں. ان کو کم از کم بچے کی سطح پہ جا کے یہ چیز دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے کہ اگر یہ بچہ خاموشی سے بالکل مکمل طور پہ خاموشی سے کلاس میں بیٹھا ہے تو کیوں بیٹھا ہے, اس کی کیا ریزن ہے, اس کے بیک پہ کیا کون سے مسائل چل رہے ہیں, کس وجہ سے خاموش ہے, کیا اس کو قوت اظہار نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو وہ کہنا بہت کچھ چاہتا ہو, بہت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیتیں دی ہوں, سوچ کی, دانش کی, لیکن اس کے پاس وہ لفظ نہ ہو جن کو وہ اظہار کر سکتا ہو. تو یہ اس کے لیے ایک جو سکھانے والا ہے تو یا جو سمجھنے والا ہے اس کو اس کی سطح پہ جا کے سیکھنا ضروری ہے. تو یہ اس کی سطح پہ جا کے سیکھنا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اس میں ہم دیکھتے ہیں جنریشن گیپ, یہ جو نسلوں کا فرق ہے, یہ بھی ہماری بات چیت کو متاثر کر رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں ہم جن زی کی بات کرتے ہیں, الفا کی بات کرتے ہیں, ان کا پیٹرن ہے جو سوچنے سمجھنے کا, بات کرنے کا یا سمجھنے کا یا سننے سنانے کا, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس سے پہلے لوگوں کی بات کریں ان کا انداز بالکل مختلف ہے.
महविश आपने बहुत ही क्रिटिकल जो सवाल किया है, जैन ज़ी को बनाने वाले कौन हैं? हाँ, जैन ज़ी से मुराद ली जाती है कि इन्हें कुछ नहीं पता। पहली तो बात ये कि इन्हें कुछ नहीं पता, जो ये देख रहे हैं ये अपनी नज़र से देखते हैं, अपनी चीज़ से देखते हैं। तो यहाँ तक पहुँचाने में इस नस्ल नौ को किसका कसूर है? हमारा कसूर। हमारा। हमने कुछ दिया ही नहीं इनको। इन्होंने इन्हें जहाँ से जो जो मिला इन्होंने ले लिया। इन्हें जहाँ से जो इनको जैन जी जिसको इस नस्ल को ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये कौम है। बिल्कुल ऐसे। इन्होंने इनको जब तक हम इनको बर्दाश्त नहीं दिखाएंगे, ऐसे बर्दाश्त नहीं सिखाएंगे हम इनको, जब तक हम इनके अंदर तहम्मुल पैदा नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें बैठ के हमने वक्त ही नहीं दिया। वही कम्युनिकेशन गैप, वो तभी कम्युनिकेशन गैप आ गया। तो ये गैप जो है हमें आज भी अगर हम चाहें तो अपने बच्चों के साथ हम बैठ सकते हैं, उनको बताएं, अपनी पूरी अपनी हिस्ट्री बता दिया करें कि हमारा यहाँ तक का सफ़र कैसे गुजरा है। भाई देर है दुरुस्त है लेकिन आए सही इस तरफ। हाँ, ये आएंगे। ये मैं जो है ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये बड़ी खूबसूरत जो है हमारी नस्ल है। ये आने वाले वक्त ये, क्योंकि कोई भी तमाम कौमों की जो भाग दौड़ होती है वो नई नस्ल के हाथ में होती है। Very true. तो ये नई नस्ल से कभी मैं तो कभी मायूस नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इदारे में होती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस के हेड ऑफ उर्दू डिपार्टमेंट हूँ। तो वहाँ ये मेरे पास तो अपने शोबे के अलावा दूसरे स्टूडेंट्स भी मुसलसल आए रहते हैं और वहाँ बैठ के हमारी बात सुनते हैं और वो कहते हैं कि हमें अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपसे गुफ्तगू करना। तो मैं उनको वक्त देती हूँ। ज़बरदस्त। हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन गैप है। वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते, हमारी समझना नहीं चाहते। अपनी भाई आप उनको थोड़ा सा इन्हें प्यार से अपने साथ बुलाएं तो सही, इनकी सतह पे चले जाएं। एग्जैक्टली। आपने देखें उनके साथ बात करने की कोशिश तो करें, उनके साथ कोशिश करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हर दौर में, जो हर दौर में सिखाने वाला जो है वो अपने आप वो बड़ा होता है, उसके तजर्बात और मुशाहिदा ज़्यादा होते हैं। और सीखने वाला जो है वो थोड़ा अच्छा ये चीज़ें हैं कि ये नस्ल दर नस्ल अहद दर अहद जो है तब्दीलियाँ आती हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जो लोग अपने अंदर उस अहद की तब्दीली को अपने अंदर नहीं दाखिल करेंगे तब तक वो उस नस्ल नो के साथ नहीं अपने आप को शामिल कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समीना साहिबा बताइएगा, जो हमारे रिश्तों के अंदर, घर के अंदर जो एक मसले मसाइल हमें देखने को मिल रही है जी, जो ख़ासकर अगर मैं मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की बात करूं तो इसकी वजह भी कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है। डेफिनेटली अगर एक खातून खाना घर में रहती है और बाहर से साहिब बाहर से कमा के लेके आ रहा है, अब वो जो जितने मसाइल जो पहले थे मसाइल वो अपने वालिद को कॉपी करता हुआ या वालदा को कॉपी करता हुआ कोशिश करता है कि मैं आज की जो बीवी है वो भी मेरी माँ और मेरी बहन ने जो वक्त गुजारा उसी तरह वक्त गुजारे। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। ये वाली जो इस वक्त की जो बच्ची, जो किसी की बच्ची घर में आई है, वो उसे और चीज़ें भी मतलब वक्त के साथ साथ उसे अपने शौहर का वक्त भी चाहिए। और फिर जहाँ ये चीज़ें जो हैं हमें वक्त के साथ लाइफ स्टाइल को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और ये लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए बड़े वालिदैन इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वालिदैन इसमें अहम किरदार अदा नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि वालिदैन भी वहीं रुके हुए हैं। ये जो जहन है ना महविश, ये जहन भी इंसान का जो जहन भी अगर बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को तब्दील ना करे तो फिर ये भी उसी खड़े हुए पानी की तरह मानिंद बन जाएगा, जिसमें पानी तालाब की मानिंद हो जाएगी, जो पानी सड़ जाता है, जिसमें बदबू जो है बदबू होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ज़रा प्रोफेशनल लाइफ अपने ऑफिस की तरफ आते हैं, इस पे बात करते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हम समीना साहिबा से ज़रा प्रोफेशनल लाइफ और ऑफिस के अंदर जो कोलीग्स के साथ एक इन्वॉल्वमेंट होता है उस पर बात करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ हुई।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, हम सुन तो रहते हैं लेकिन क्या हम समझते भी हैं, ये बिल्कुल नहीं समझते। इसी पे बात करें। टॉपिक की जानिब आने से पहले आपको ज़रा गुजरात की सैर करवा कर लाते हैं। और गुजरात में जो एक महंगाई की सिचुएशन है, जैसे रमज़ान करीब आ रहा है, हर चीज़ हमें महंगी होती जो है वो नज़र आ रही। खाने पीने की चीज़ें हों या ओढ़ने पहनने की चीज़ें हों, महंगाई ने जो है वो फिर से सर उठा लिया है। तो महंगाई पे एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं जी। गुजरात में रमजान मुबारक आने से कबल ही तेल, घी, बेसन, टमाटर, आलू, रोटी, अंडे, केला, सेब समेत दीगर अशिया महंगी हो गई। दुकानदारों ने मर्जी के नर्क मुकर्रर कर रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। रमज़ान की आमद है और मैं आज बाज़ार ख़रीदारी के लिए आया तो पता चला कि यहाँ पे हर चीज़ बहुत महंगी हो गई हुई है। टमाटर जो कि एक हफ़्ता पहले 100 रुपये थे, अब डबल रेट पे चले गए हैं। इसी तरह प्याज, घी, दालें, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई हुई है। हम इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करें ताकि उनकी कीमतों को कंट्रोल कर सकें और ताकि आवाम जो है वो उसको सहूलत से ख़रीद के अपने रोज़ों को बआसानी रख सकें। रमज़ान आने से पहले ही अभी ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो अभी मैं बाज़ार में आया था तो मुझे आकर पता चला जो बेसन, घी, दालें जो कि एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि रमज़ान में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। और फल फ्रूट इन सब के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खाने पीने की अशिया को जो है उनके रेट को कम किया जाए ताकि जो गरीब आदमी है वो भी अपने पुरसुकून होकर अपने रोज़े रख सकें। अवाम का कहना है कि इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बार बार नोटिस में लाने के बावजूद भी मकामी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। इलाके की आवाम ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद फर्रुख अब्बास, सच न्यूज़ गुजरात। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ऑब्वियसली इस पे वक्त हुकूमत को जो है वो सोचना चाहिए कि अभी रमज़ान की आमद है तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इसकी जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हर इंसान ने अपने एक प्राइस लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रखी है जो कि दुरुस्त नहीं है। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ से। मीना साहब मुझे बताइएगा, हम प्रोफेशनल लाइफ और ज़रा ऑफिस की बात करने जा रहे थे, टीम वर्क की बात करना चाह रही हूँ। टीम वर्क में कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? बहुत ही पहली और फर्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन है टीम वर्क के लिए। अब ये पूरी कायनात एक टीम वर्क है। आप ये देख लीजिए कि कायनात फिज़िक्स के जो है उस पे खड़ी है, केमिस्ट्री है, फिर इसी तरह बायोलॉजिकल है, फिर हमारा सा पूरी कायनात का जो है निज़ाम है वो एक टीम वर्क है। जैसे सूरज है, सूरज से किरणें निकलती हैं तो वो जो तमाम किरणें हैं वो एक टीम है, तब रोशनी होती है। तो ऑफिस भी इसी तरह एक जो बॉस है वो एक सूरज की मानिंद होता है और उसे अपनी जो तमाम किरणें होती हैं, अपनी जो रोशनी होती है, अपनी जो बात होती है बुनियादी तौर पे ये रोशनियां हैं ना। Exactly. तो ये वो जो गुफ्तगू होती है, जो बात होती है, वो पूरी की पूरी सूरज की तरह वो तमाम अपने कोलीग्स के साथ उनको शेयर करनी होती है और वो रोशनी यकसां होती है। वहाँ पे एक जो बॉस होता है वो अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलने की अगर उसमें सलाहियत होती है तो वो सबको रोशनी बराबर देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन जो लीडर है, यानी जो आपने ऑफिस के एक बॉस की बात की, वो अच्छा बोलने और अच्छा सुनने की सलाहियत रखता बिल्कुल हो? अच्छा, इसमें ना सिर्फ बोलना ही नहीं, इसमें सुनना भी जरूरी है। ऑब्वियसली अच्छा लिसनर हो। हाँ, अच्छा लिसनर हो। असल में वो जब तक वो अपने किसी भी एक कुलीग की बात को मुकम्मल तौर पे समझने की, सोचने की, उसके प्रॉब्लम को जानने की सलाहियत नहीं रखेगा, कमांड देना तो मुश्किल नहीं हो। तो कमांड तो अब आजकल किसी भी चीज़ से दी जा सकती है। डिजिटल दौर है तो आप डिजिटल दौर से आप किसी भी चीज़ को कमांड दें वो सामने ले आता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो ह्यूमन सोसाइटी है, हमारा समाज है, इसका कोई भी इदारा है, उसमें उसका जो एक सरबराह है वो उसको एक ऐसा सरबराह होना ज़रूरी है जो पूरी की पूरी अपनी बात वो अपने तमाम कोलीग्स को बता दे और वो उसको वो अमन कबूल भी कर सकते हों। और अगर कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लैक आता है, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जो नहीं समझना चाहते या नहीं देख रहे, तो उसको
وہاں سے اس کو ایک الگ سے بلا کے پھر ہم سمجھتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں، تو اپنے کولیگز کو ساتھ لے کے چلنا ہی ٹیم ورک ہوتا ہے۔ اچھا، نفسیاتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہماری ایگو، ہماری انا جو ہے وہ بھی سننے میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے؟ بنیادی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں خاص طور پہ کہ میں بڑا ہوں یا میں بڑی ہوں، میں نے سننا ہی نہیں ہے، میں تو صرف سناؤں گا۔ ہاں، میں تو دینے والا ہوں، لینے والوں میں تو ہوں ہی نہیں، میں دینے والوں میں شمار ہوں، لینے والوں میں نہیں۔ یہاں یہ ایک ایگو ہے، وہ یہ بات ہوتی ہے، ایک اچھا جو ہوتا ہے نا، ایک اچھا جو اپنا کمانڈ دینے والا کمانڈر ہوتا ہے یا لیڈر ہوتا ہے، وہ اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ ہر ایک کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لفظی اشارے، یعنی کہ اگر اوورآل میں باڈی لینگویج کی بات کروں تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے بات کرنے کے ساتھ؟ بہت ضروری ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی شخصیت، خاص طور پہ آپ کی شخصیت کے اندر وہ صبح کوئی بھی جو ہے ایک آفس جب جاتے ہیں تو اپنی شخصیت کو نکھار کے سنوار کے ہی وہ اپنے کسی آفس میں پہنچتے ہیں۔ تو یہاں پہ چاہے وہ خاتون ہو یا وہ کوئی جینٹس ہوں، تو ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ پھر وہ اس کو سننا اور سمجھانے کے لیے آپ کے پاس وہ پوری وہ آپ کی آئیز بھی، آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے، آپ کی گفتگو کرنے کے لیے، آپ کا سننے کے لیے اس طرح کے جیسے ابھی آپ اشارے کرتے ہیں، کر رہی ہیں، آپ بتا رہی ہیں کہ میری بات سمجھ رہی ہیں، جب تک اپنے وہ باڈی لینگویج کا سہارا نہ لیں ہم سے بات نہیں ہوتی، بات ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں، یہ بات سننے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ضروری ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ چونکہ رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، جیسے یہ سننے اور سمجھنے کی ہم بات کریں، کیا اس حوالے سے بھی آپ اپنی شاعری میں یا اپنی بکس میں کوئی پیغام دیتی ہیں؟ اور یہ پیغام ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ہاں بالکل ضرور۔ شاعری تو خیر میں جیسے کہ یہی ایک شعر ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات، ٹائم شارٹ ہے تو آپ کا پیغام ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ اس سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات یہ ایڈ کروں گی کہ جیسے بچپن میں ہم کہانیاں سناتے تھے، تو کہانیاں سنانے والا ہے وہ بیک والی بات کو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہانیاں سنانا ہوتا ہے بچوں کو، تو وہ ہاں، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی جاگ رہا ہے، سن رہا ہے، کہانی سن رہا ہے، تو یہ کمیونیکیشن ہی گیپ ہوتا تھا۔ تو باقی رہا شاعری کے حوالے سے تو ایک دیکھیے شعر تو کہ لہجہ تھا جیسے کانچ کا مانجھا سا بن گیا، اور لفظ تھے غلیل سے کھینچے ہوئے پتھر۔ تو یہ ایک تکلیف دہ جو ہے، جو لفظ ہوتے ہیں، جو لہجے ہوتے ہیں، وہ کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اور کیسے لوگ کتنی بڑی باتیں اور کڑے لہجے برداشت کر جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بہت شکریہ سمینہ گل صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کی گفتگو سے ہم نے اوبیسلی بہت کچھ سیکھا، اور ایک لمحہ ہمیں رک کر یہ سوچنے کی، سمجھنے کی اوبیسلی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جہاں پہ بہت کچھ بولنا جانتے ہیں، ہم سنانا جانتے ہیں، کیا سننے کی صلاحیت ہم میں ابھی موجود ہے، باقی ہے، وہ صبر، وہ برداشت ہم میں ہے یا نہیں؟ اس پہ آپ بھی ضرور سوچئے گا، اور یہ جو آپ کے الفاظ ہے یا آپ کی جو باتیں ہیں، اس کا رشتوں کے ساتھ، احساسات کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کو ذرا ہم لاہور کی جانب لیے چلتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو مونٹاج دکھایا تھا وہاں کا جو خوبصورت موسم اس وقت ہوا ہے، گرمی کی شدت بھی اب بڑھ رہی ہے، لیکن اب رپورٹ میں دیکھتے ہیں کہ لاہور کا موسم کیسا ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیے جی، اگر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر لاہور کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے شہر میں جو ہے موسم میں واضح تبدیلی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تو صبح اور شام کے اوقات میں ہلکی پھلکی سردی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں جو ہے درجہ حرارت کے بڑھ جانے کی وجہ سے گرمی کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج شہر کا کم از کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اس کے زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں بھی چلتی ہوئی محسوس کی جا رہی ہیں، اور ان ہواؤں کے اندر جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً 87% پایا جا رہا ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں یہ ہوائیں جو ہیں 14 سے 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی۔ اگر بات کی جائے تو آج لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی پھلکی دھند جو ہے وہ بہت موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو شہر کا جو موسم ہے وہ خشک محسوس کیا جا رہا ہے۔
इसी तरह कुछ मौसम की वजह से जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी हद तक मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज अगर बात की जाए तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दुनिया के आलूदा 3 शहरों के तीसरे नंबर पर जो है मौजूद है। तो अगर बात की जाए तो शहर लाहौर के अंदर खुश्क सर्दी का जो राज है वो बरकरार है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक बादलों के बरसने के इम्कानात जो है वो मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऑब्वियसली मौसम जो है वो चेंज हो चुका है। दिन में थोड़ी बहुत उन्होंने कहा कि सर्दी महसूस होती है या शाम के औकात में, लेकिन जो मिड का टाइम है वहाँ पे खासी गर्मी महसूस की जा रही है। तो ये पहले हमारे एक रिपोर्टर ने कहा था आती सर्दी और जाती सर्दी जो है ना ये बहुत बीमार करती है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एकदम से मौसम चेंज होता है तो हम कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, अपनी जो सेहत उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ख़ास ख्याल आपने अपनी सेहत का रखना है। आगे रमज़ान है ताकि आप लोग बीमार ना हों, अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, हेल्दी रहें, ताकि आपका ये जो मुबारक महीना है रहमतों वाला बरकतों वाला ये खूबसूरत गुजरे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। बहुत ही अहम मौजू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं नौजवानों में सेंस ऑफ पर्पस की जो एक कमी हमें देखने को मिल रही है। नाज़रीन, जब हम किसी मकसद की बात करते हैं और साथ ही हम नौजवानों को देखते हैं तो एक सवाल इस वक्त ऑब्वियसली माइंड में आता है। जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, बड़ा तेज़ ये दौर हमें देखने को मिल रहा है। तो सवाल आता है कि क्या इस वक्त हमारे जो नौजवान हैं उनकी जो डायरेक्शन है क्या वो वाज़े है, क्लियर है, या कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया, माशरती दबाव या मुआशी चैलेंजेस के अंदर जो है वो उलझ कर रह चुके हैं। इन सवालों के आज हम जवाब जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से हम बात करेंगे कि अगर वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, हट गए हैं, तो उनकी रहनुमाई की जाए, या किस तरह से जो उनके लिए रोल मॉडल्स हैं वो सेट किए जाए और मस्बत, क्योंकि रोल मॉडल्स की कमी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मस्बत है, मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन हमारे नौजवानों ने जिनको अपना रोल मॉडल बना रखा है वो ऑब्वियसली उनको कभी भी कामयाबी की जो है वो जानिब नहीं लेकर जा सकते। तो इस पर आज बात कर लेते हैं कि किस तरह उनको नौजवानों को उनके मकसद तक पहुँचाया जाए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके मकसद की राह में रुकावट बन रही है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। डॉक्टर अफशीन ज़ीशान साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपके वक्त का बताइएगा कि इस वक्त हमारे नौजवानों का जो एक मकसद होना चाहिए लाइफ का, इस सोसाइटी के अंदर सरवाइव करने का, ख़ुद को कामयाब बनाने का, क्या वो मकसद, वो रास्ता, वो डायरेक्शन, वो सिमत क्लियर है? मुझे ये लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है ना उसे डिस्ट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा सामना है। हम जब थे, अगर आप कभी हमारी रूटीन देखें तो हम स्कूल जाते थे, स्कूल के बाद आके हम पढ़ते थे, हमारे पास बहुत वक्त होता था, हम रिश्तेदारों से भी मिलते थे, हम खेलते भी थे, हम आराम भी करते थे और हमारा दिन ख़त्म नहीं होता था। फिर भी हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते थे कि अच्छा अब इस तरह से वक्त गुजारते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों का प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं मैं कहूँगी, कि उन्होंने इस तरह की सिचुएशन देखी है कि उनको सोशल मीडिया देखना पड़ता है। हाँ। और उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। जैसे आप देखें कि जब वो बैठ के पढ़ भी रहे होते हैं तो उनका जो ध्यान होता है वो अपने सेल फोन की तरफ होता है, कौन सी नोटिफिकेशन आई, किसने पिक्चर पे क्या कमेंट किए। हाँ। अच्छा, अब आजकल के बच्चों के साथ जारी बातें पढ़ाती भी हूँ, दरसो तदरीस से भी वाबस्ता हूँ, तो जब भी आप उनको देखेंगे तो स्नैपचैट, स्नैप्स लेने में उनका इतना इंटरेस्ट होता है कि वो आपकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे होते, पीछे लगे हुए कि वो नहीं टूटनी चाहिए जी, और वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते जी, ऐसा ही है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसमें उनका कसूर तो है, थोड़ा बहुत, जारी बात है, डिस्ट्रैक्शन होती है, आप उस तरफ, आपको अच्छा लगता है वो सब कुछ इस्तेमाल करना, लेकिन मैं कहूँगी शायद ज़्यादा हमारा कसूर है, क्योंकि जो आपने रोल मॉडल्स ना होने की बात की है, टीचर्स का, पेरेंट्स का, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम लोग वो रोल मॉडल्स बन के अपने बच्चों को दिखा ही नहीं रहे हैं। और स्पेशली हमने खुद इतनी ट्रांसफॉर्मेशन देख ली है कि अभी उसको एब्जॉर्ब करना हमारे लिए मुश्किल हुआ है, तो हम अपने बच्चों को उसमें गाइड करने में इतना कामयाब नहीं हो रहे। मुझे बताइएगा ओवरऑल ये जो आपने कहा कि जो हमें एक सोसाइटी के अंदर चीज़ें देखने को मिल रही है, माशरती दबाव की बात की, तो एक नौजवान की ज़िंदगी, ऑब्वियसली उसके मकसद पे इसका बड़ा गहरा असर पड़ रहा है, तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे? क्योंकि देखिए हम बात करते हैं कि 65% से ज़्यादा हमारी यूथ हो चुकी है, और अगर उनका मकसद ही क्लियर नहीं होगा, वो इसी सोसाइटी के प्रेशर के अंदर ही वो रहेंगे, तो आने वाला जो टाइम है, जो वक्त है, वो तो और ज़्यादा टफ है।
जी असल में ऐसा है कि आजकल कंटेंट क्रिएटर्स आपको सब जगह मिलेंगे, तो बच्चे कुछ पढ़ना चाहते हैं और वो अपनी जो उनका मकसद जिस तरह आप बात कर रहे हो कि वो फोकस्ड होते ही है, लेकिन फिर वही बात है कि वो देखते हैं कि शायद जो दूसरा शख्स है उसने वो वाला प्रोफेशन अपनाया है तो उससे वो ज्यादा अर्न कर रहा है, ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो वो क्या करते हैं अपना रास्ता छोड़ देते हैं। तो एक कंफ्यूजन की कैफियत में हर वक्त हमारा नौजवान है और उस कंफ्यूजन से निकालना हमारा फर्ज है कि हम उन्हें बताएं कि बेटा जो चीज आप लेके चले हो, जो मकसद लेके चले हो, आप उस पर कायम रहोगे तभी सक्सेसफुल हो सकोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ सोचा, 2 दिन बाद आप कुछ सोच रहे हो, 5 दिन बाद आप किसी की सक्सेस देख के वो अपनाना चाह रहे हो, तो उसमें फिर आपकी सक्सेस नहीं हो सकती। ऑब्वियसली नहीं हो सकती। यहाँ पे जो मैं इसी बात से रिलेट करती चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो खुद अपने पैशन या अपने इंटरेस्ट को क्यों नहीं पहचान पाते? वो राइट लेफ्ट क्यों देख रहे होते हैं कि उसने ये किया तो चलो मैं भी वो करने की कोशिश करता हूँ, या शायद मैं उस तरफ जाऊँगा तो कामयाब होऊंगा। अपने इंटरेस्ट को या अपने पैशन को क्यों नहीं पहचान पा रहे? मेरे ख्याल से आजकल कंपैरिजन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसमें सोशल मीडिया का जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चे ये देखते हैं कि मटेरियलिस्टिक एक लाइफ है, वो ये बहुत जल्दी बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। शॉर्टकट का जो कॉन्सेप्ट है ना आजकल की जनरेशन पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत जल्द उनकी एजुकेशन इधर ख़त्म हो, उसके बाद उन्हें 6 फिगर्स वो अर्न करने लग जाएं और वो दुनिया की हर ख्वाहिश अपनी पूरी कर सके। तो इसीलिए वो अपने मकसद पे फोकस नहीं होते, वो हमेशा वो रास्ते ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें जो जल्द पैसे कमा के दे। और इसीलिए उनका स्टडीज में भी आप देखें कि उस तरह से ध्यान नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि जिन्हें वो अगर अपनाए तो वो बहुत जल्दी बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, शॉर्टकट। इसमें काफ़ी सारे मीम्स भी आए थे ना कि हम वो देख रहे होते हैं कि एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, उसके पास एक हाई फाई कार है और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा या इंजीनियर वकील या डॉक्टर्स की बात की तो वो कम से कम एसेट्स जो है ना वो उनके पास देखने को मिले, और सबसे ज़्यादा जो हमें हाई फाई लाइफ मिली वो हमें एक इन्फ्लुएंसर एक यूट्यूबर की मिली। तो ये हमारे लोग इस तरफ ज़्यादा अपने आप मैं आपको अपनी एग्जाम्पल एक कोट करती हूँ। मेरी एक कुलीग है, उन्होंने PhD शुरू की और PhD के दौरान उन्होंने अपना यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन का काम शुरू किया, कुकिंग का। और आप बिलीव करें कि उनका वो 1 मंथ से 2 मंथ्स उन्हें लगे, उनको फॉलोअर्स भी मिल गए और उनका जो कंटेंट है वो चलने लग गया। उन्होंने PhD छोड़ दी और उन्होंने कहा कि PhD के बाद जो बेसिकली असल में हम लोगों का जो एक म्यार बन गया है ना, हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जो हम पैसा कमा रहे हैं वही हमारी काबिलियत का म्यार है, कि सब कुछ वही है जी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने PhD छोड़ी, उन्होंने कहा जो कुछ मैं अर्न करना चाहती थी वो मुझे यूट्यूब से मिल रहा है, तो मैं सारी मेहनत इस पे क्यों ना करूं। तो जब हमारी एज की खवातीन ये सब कर सकती है तो आप यूथ की तो फिर बात ही छोड़ दें, उनके ज़हन तो अभी बहुत छोटे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो माइंडसेट हमने बनाया हुआ कि एक PhD करने वाली खातून वो अगर अपना प्रोफेशन चेंज कर सकती है, शिफ्ट हो सकती है, तो बच्चे ऑब्वियसली वो तो एक ऐसे गीली मिट्टी की तरह जिस तरह के सांचे में आप उनको डालेंगे वो ढल जाएंगे। तो बच्चों के लिए क्या ये माइंडसेट दुरुस्त साबित होगा? बिकॉज आने वाला वक्त जो है उसमें जो कंपटीशन है वो तो अभी से ज़्यादा टफ है। जी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हम लोगों का रोल बहुत मैटर करता है एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, और हमें उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है उनके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि वो फिल्टर आउट नहीं कर सकते कि हमने क्या चीज़ रखनी है और क्या चीज़ हमने छोड़नी है। तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए कि एटलीस्ट रोल मॉडल तो चले हम बन ही रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको साथ हमें गाइड मुसलसल करते रहना चाहिए, क्योंकि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। और अभी आजकल आप कि यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है और इस तरह के जो करियर काउंसलर है वो हायर किए जा रहे हैं जो बच्चों के साथ 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं। अभी जैसे कुछ कोर्सेज मैंने लिए थे जो करियर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से रिलेटेड थे, करियर मैनेजमेंट से, तो मैंने ये देखा है कि बच्चे श्योर नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना क्या है, और वो एक दिन आके मेरे से कोई और बात कर रहे होते हैं और नेक्स्ट डे आके कह रहे होते हैं कि नहीं मैम हमने सोचा था, हमें लग रहा है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये ठीक है। तो वो इतना ज्यादा और इतना ये फ्रीक्वेंट चेंजेस है ना कि हमसे कोप अप करना मुश्किल हो रहा है, तो बच्चों के लिए फिर क्या होगा। एक और चीज़ हम जो देखते हैं अपने बच्चों के अंदर जिस पे वो अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं, नाकामी, खौफ, हार जाने का, लॉस, नुकसान का। तो देखिए बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, तो ये चीज़ हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पा रहे? वो खौफ के डर से, नाकामी के डर से वो आगे नहीं बढ़ते, एफर्ट नहीं करते। और आप देखें कि आजकल के बच्चों से आप बात करें तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि
آپ کو خود حیرانی ہوتی ہے, ہم بھی تھے, ہمارے ساتھ بھی یہ ایشوز تھے, اور ہمیں یہ ٹیگ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اویئرنیس نہیں تھی, آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ مینٹل ہیلتھ سے اسٹرگل کر رہے ہو. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھی. ہمیں جتنی اویئرنیس نہیں تھی اتنا ہم اپنے آپ کو بہتر لے کے چلتے تھے. آج کل کے بچے ہر چیز کو ایک ٹیگ دے دیتے ہیں کہ مجھے یہ ایشو ہے, اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا, اور وہ سولوشن ڈھونڈنے کے بجائے, خود سولوشن ڈھونڈنے کے بجائے ہم لوگوں پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. کوئی ہماری کاؤنسلنگ کر دے, کوئی ہماری جو مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے وہ دور کر دے, اور جب تک وہ بچے خود پہ یقین نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل بڑھتے جائیں گے. Obviously, self-confidence, self-belief is very important. ٹائم ویسٹنگ ہیبٹس جو ہیں, ان سے اپنے بچوں کو یا نوجوانوں کو ہم کیسے دور رکھیں؟ ابھی آپ دیکھیں رات میں تو آدھے سے زیادہ ٹائم وہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں, ایگزام ہوتا ہے, اور میں صبح میں بچوں کو دیکھ کے حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے ایگزام میں وہ سو جائیں گے. تو وہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے رات کو سوشل میڈیا یا موبائل اسکرولنگ چھوڑتے نہیں ہیں. ابھی ایک ریسنٹ ایک ریسرچ رپورٹ میں پڑھ رہی تھی, اس میں کہ یہ آج کل کا بچہ جب اگر انشاءاللہ تعالیٰ 60 یا 65 ایج اپنی حاصل کرے گا تو تب 18 ایئرز آف دیئر لائفز وہ صرف اسکرولنگ میں گزاریں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ریسرچ رپورٹ اگر کہہ رہی ہے کہ 18 سال صرف اور صرف وہ اسکرولنگ میں گزار رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی لائف کا مقصد کیا رہ جائے گا. تو یہ ہم لوگوں کو ظاہری بات ہے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا, لیکن اس میں بچوں کی کنٹریبیوشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ان کو کہہ ہی سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اچھی ایگزامپلس کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن بچوں میں جو سیلف مینجمنٹ, سیلف ڈسپلن ہے, یہ ان میں خود لانا بہت ضروری ہے, تاکہ انہیں پتہ ہو کب سونا ہے, کب جاگنا ہے, کب محنت کرنی ہے, اور کب یہ جو چیزیں ہیں یہ تو obviously وہ پیرنٹس کو یا گھر میں جو بڑا بزرگ ہے وہ اس کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ وہی پریکٹس اڈاپٹ کریں گے. اگر جو گھر کے بڑے ہیں وہ بھی فون میں لگے ہیں, اسکرولنگ میں لگے ہیں, تو بچے بھی وہی کریں گے. اور میرا یہی خیال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بڑوں کی عزت کریں, اگر آپ بچوں کو سمجھانے لگ جائیں گے تو بچے شاید کبھی بھی نہ کریں, لیکن آپ خود اگر بڑوں کی عزت کر کے دکھائیں گے تو بچے وہی چیز ریپلیکیٹ کریں گے اور اسی ماڈل کو فالو کریں گے. تو اس لیے پھر میں یہی کہوں گی, اور ہماری ساری بات گھوم کے, اور میں بچوں کو بلیم نہیں کرتی کیونکہ آج کل کی جنریشن سے مجھے ہائی ہوپس بھی بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ بہت ساری کمیاں ہم میں تھی جو آج کل کے بچوں میں نہیں ہیں. دے آر اسمارٹ, دے آر بریلینٹ ماشاءاللہ, اور ہم سے زیادہ وہ ذہین بھی ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا, ایک تو گائیڈنس بالکل ان سے چھوڑ دی ہے. ہم نے جین زی کو کہا ہے کہ جین زی شاید ان کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ہم ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے, لیکن جو کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے, کیونکہ بینگ ایلڈرز ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے. کچھ زیادہ تھا تو آپ نے صحیح اور غلط کی تمیز تو آپ نے بتانی تھی نا, کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے, کیا آپ کے لیے نہیں صحیح. آپ اپنی لائفز اٹھا کے دیکھو, ہم نے اتنی عمر گزار لی ہے تو ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے, اور ہم ظاہری بات ہے ان سے جب بات کریں گے تو ہم صرف اور صرف بکش نالج نہیں ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے, ہم اپنے ایکسپیرینس پہ, اپنی پریکٹیکل نالج پہ بات کرتے ہیں. تو اب بچے جب تک اس لائف سے گزریں گے نہیں وہ تو وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ہم پہ تھوڑا سا تو ڈیپینڈ کرنا ہے نا کہ ہماری بات سنیں اور ہم سے کچھ سیکھیں. تو یہ دونوں سائڈ سے چینج آنے کی ضرورت ہے, ہماری سائڈ سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. اچھا, اگر کوئی بچہ اپنے گھر والوں کو اپنے پیشن کے بارے میں بتاتا ہے, اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بتاتا ہے, تو کیا فیملی کی جانب سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے, یا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بچوں پہ تھوپ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں پہلے یہ بہت زیادہ تھا, پہلے تو آپ کو پتہ ہے یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ, اور اس کے علاوہ کوئی پروفیشن ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بٹ آج کل ظاہری بات ہے بچوں کو بھی ایکسپوجر ہے, اور میں یہ کہوں گی کہ ہم پیرنٹس کو بھی اتنا ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر بن کے آپ اچھی لائف نہیں گزار سکتے. یہ کافی نہیں ہے. جی, تو اس لیے میرا تو یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے, اور پیرنٹس اپنے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک خواہش ہوتی ہے, کچھ خواب والدین نے دیکھے ہوتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آج کل کی جو جنریشن ہے اس پہ آپ اپنے خواب تھوپ سکتے ہیں یا اپنی باتیں ان سے منوا سکتے ہیں. وہ لوگ بڑے ووکل ہیں اور وہ اپنی بات آپ سے منوا لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سپورٹ کرنا بہت زیادہ مناسب ہے. سپورٹ از ویری امپورٹنٹ. مثبت رول ماڈلز جو ہیں وہ اس وقت نوجوانوں کے جو ایک ان کا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, ان کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے, یا ان کی کامیابی کے لیے کتنے ضروری ہیں؟ کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو رول ماڈلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے, کوئی انفلوئنسر ہے, کوئی یوٹیوبر ہے, کوئی ایکٹر ہے, ایکٹریسز ہیں, اس طرح کے رول ماڈلز انہوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے اور اپنی زندگی کو, اپنی لائف کو ویسا ہی امیجن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
تو مثبت رول ماڈلز اس وقت نوجوانوں کے لیے کتنا ضروری ہیں؟ بہت زیادہ. اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ انسٹیٹیوشنس میں پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو ہمیں ایسے رول ماڈلس کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے. مطلب اب آپ ایدھی عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھیں, ان کی لائف کے بارے میں میرے خیال سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نوجوانوں کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوں, ان کے بارے میں بتا رہے ہوں. تو ایسے جو ہمارے رول ماڈلس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا, اور میرے خیال سے یہ جو ہم ایجوکیٹرز ہیں ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. لیکچر تو ہم دے رہے ہیں لیکن لیکچر کے ساتھ اگر ہم رول ماڈلس کو ریلیٹ کریں تاکہ بچے اس انفلوئنس سے نکلیں جو انہوں نے ایک فیک انفلوئنس آج کل جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں ان کو دیکھ کے بنایا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتی یوٹیوبرز بھی بہت محنت کرتے ہیں اپنے کانٹینٹ پہ, لیکن آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے صرف سب اگر ایک ہی پروفیشن کی طرف چلے جائیں گے تو پھر آگے کیا ہوگا, دنیا کیسے چلے گی؟ کانٹینٹ پہ جس طرح کا فوکس یا اسٹرگل کرتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہ نہ ہی بنائیں. کیونکہ دیکھیں جس طرح کا وہ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں پچھلے دنوں بھی میں اپنی کولیگ سے بات کری تھی میک اپ روم میں, شی سیڈ کہ یار یہ فلاں انفلوئنسر اتنے کما رہا ہے اور کیسے وہ وائرل ہو گیا. تو میں نے کہا ہم ان کی طرح جو ہے نا وہ بد امنی نہیں پھیلا سکتے یا اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے یا کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. تو وہ جو جتنی بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی ان کو کیسی بات کر رہا ہے, کیسی گالی دے رہا ہے, کیسا کامنٹ کر رہا ہے, انہوں نے بالکل اپنی عزت کو, سیلف رسپیکٹ کو سائڈ پہ کر دیا ہوا ہے. تو اس وقت جو ہمارے وہ انفلوئنسر یوٹیوبر جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد ایسی ملتی ہے جن کو کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی سے ان کو کوئی کامنٹ کر رہا ہے یا بات کر رہا ہے. مہوش, میں اپنی ریسنٹ ایگزامپل دیتی ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے جب میں کلاس میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں یا لیکچر دے رہی ہوں تو ہم کرٹسی ورڈز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, تھینک یو, ویلکم اور مائی پلیئر. اچھا, جب میں یہ شروع کرتی ہوں تو بچے تھوڑی سی حیرانی سے دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری مطلب لیکچرر ہیں تو انہوں نے اس طرح کے ورڈز کیوں ہمارے ساتھ, ہم تو چھوٹے ہیں, یہ بڑی ہیں, تو یہ اتنا کیوں زیادہ ایسے کر رہے ہیں. لیکن میں نے اتنا بڑا چینج, ایک ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے کہ جب تک میرا سیمسٹر اینڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہی بچے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ آپس میں بھی اتنے پیارے الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میں کہوں گی کہ اس میں ہم لوگوں کا رول ماڈل بننا بہت ضروری ہے. جب تک ہم خود کچھ نہیں کر کے دکھائیں گے, ہم بچوں کو بیٹھ کے اگر صرف لیکچر دیتے رہیں گے بیٹا یہ کر لو یہ کر لو تو وہ کبھی پاسبل نہیں. جیسے اگر ہم اپنے ٹائم کی بات کریں تو ہمارے رول ماڈلز ہمارے ٹیچرز یا ہمارے پیرنٹس ہوا کرتے تھے, تو اب کے بچوں کے رول ماڈلز ٹیچرز یا پیرنٹس کیوں نہیں بن پائے؟ وہ اس لیے نہیں بن پائے کیونکہ جو ٹیچرز اور پیرنٹس بھی ہے وہ بھی سوشل میڈیا میں زیادہ ایبزارب ہو گئی ہے. اور آپ واقعی میں آپ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی, اگر 5 لوگ بیٹھے ہیں فیملی ٹیبل پہ اگر کھانا کھانے بھی تو ہر کسی کے ہاتھ پہ اپنا موبائل ہوگا اور وہ اسکرول کر رہا ہوگا. اور میرے خیال سے یہ رولز بہت اچھے ہیں کہ اگر آپ فیملی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے موبائل سائڈ پہ رکھ دینی چاہیے کیونکہ پھر ہی آپ بات پہ فوکس بھی ہو سکیں گے, سنیں گے. جب آپ کہیں باہر آپ ریسٹورینٹ جاتی ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر فرینڈز فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے, آپ باہر کیوں آئے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے کھانا اور اپنا ایک ٹائم. تو سارے لوگ جب تک کھانا نہیں آئے گا کھانے کا ویٹ کرتے ہوئے اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوں گے, سارے فون پہ لگے ہوں گے کہ اچھا جی 20-25 منٹ لگیں گے آرڈر آنے میں, تب تک سارے اپنے اپنے فون میں. اور یہ صرف پاکستان میں, ہماری کنٹری میں نہیں ہے, یہ آل اراؤنڈ دا گلوب یہی پرابلم ہے, یہی مسئلہ ہے. اچھا, کس طرح سے نوجوان جو ہے وہ سوسائٹی سے یا اپنی کمیونٹی سے اپنا مقصد جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہے یا اس سے سپورٹ لے سکتا ہے, خاص کر وہ کمیونٹی یا وہ سوسائٹی جو پازیٹیو ہو؟ میرا یہ خیال ہے کہ بچوں میں نا ہمارے والنٹیئر ایکٹیویٹیز کا نا ایک کانسیپٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ پاکستان کے علاوہ باہر کی بات کریں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو اسٹوڈنٹس کی پروفائل ہوتی ہے نا اس پروفائل میں والنٹیئر ایکٹیویٹیز کا بہت زیادہ حصہ رکھتے ہیں اور وہ اس طرف لے کے آتے ہیں بچوں کو, یہ انسپریشن دیتے ہیں کہ اگر آپ والنٹیئر ورک کرو گے تو اس کے بعد آپ کو آگے بہت کچھ اچیو کرنے کو ملے گا, آپ کو ریوارڈس ملیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ ہم کریں گے انٹرنشپ بچوں میں انٹروڈیوس کرا دیں گے, لیکن والنٹیئر ورک کا کانسیپٹ نہیں ہے. اور میرے خیال سے اگر ہم یہ اپنے بچوں میں بہت زیادہ انٹروڈیوس کرائیں, جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بڑا پراؤڈلی ان کے بارے میں بات کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ساتھ بہت ساری کیمپینز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو میں نے ان بچوں کی پرسنالٹی میں بہت بڑا چینج دیکھا ہے, جو والنٹیئر ورک کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے. جو کرتے ہیں وہ پازیٹیو بھی ہیں, وہ ہر کسی کی مدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن جو والنٹیئر ورک نہیں کرتے وہ بعض اوقات ان فیلنگس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا, جو معاشرتی توقعات ہم دیکھتے ہیں وہ نوجوانوں کے مقصد کو کس طرح سے متاثر کر رہے ہیں؟ وہی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں. ایک کانٹینٹ کریٹ ہو گیا ہے جس میں پتہ نہیں کس طرح کے گفٹس دیے جا رہے ہیں, تو اگر کوئی دوسرے بچے ہیں تو وہ بھی وہی کانٹینٹ کاپی کرنے کی کوشش کریں گے.
अपने रिश्तेदारों से, मतलब अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, अपनी मंगेतर से, फियांसी से, अपने हस्बैंड वाइफ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने लगा ली है कि, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ नहीं आते बल्कि एक्सपेक्टेशंस की तरफ ज़्यादा आते हैं, और फिर हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम डिप्रेशन में भी जाते हैं कि जी हमारा जो पार्टनर है या हमारे जो साथ रहने वाले लोग हैं वो ऐसे नहीं कर रहे, वो तो ऐसे करते हैं, हम जो कंटेंट है वो तो ऐसा देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रियल लाइफ और सोशल मीडिया लाइफ को एक जैसा लेना शुरू कर दिया। ये जो मीडिया, सोशल मीडिया और पॉप कल्चर है, ये नौजवानों की, हम कह सकते हैं कि उनके ड्रीम और विजन पर एक गहरा असर डालता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको फिर फुल स्टॉप करने की, नहीं, चेंज करने की फुल स्टॉप देखिए, हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, चेंज करने की इसको हम जरूरत है। बिल्कुल भी बच्चों की लाइफ से निकाल तो सकते नहीं है। तो वही है कि अगर हम लोग अगर हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह से यूज़ करें कि बच्चों पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। और जैसे पर्सनल ब्रांडिंग का कितना कॉन्सेप्ट है आजकल, तो पर्सनल ब्रांडिंग में भी यही होता है कि मैं अगर आपको अपने आप को ब्रांड बना के पेश कर रही हूँ तो एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर, मुझे ये है कि मेरे बच्चों के सामने मेरा एक बड़ा पॉजिटिव ब्रांड जाए। उन्हें पता हो कि मैम वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में भी हैं, मैम पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में जगह देती हैं, मैम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रही हैं। तो जब वो ये सब कुछ देखेंगे तो मेरे से जब बात करेंगे तो वो उन्हीं टॉपिक्स पे करेंगे, और कभी भी अल्लाह ना करे कि वो किसी नेगेटिव तरफ जाए। तो हम पे बहुत डिपेंड करता है कि हम सोशल मीडिया को कैसे लेके चलते हैं और अपने बच्चों को कैसे दिखाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ साथ अगर हम बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो क्या लड़कियां अपने मकसद की तरफ उसी तरह से उनका इंटरेस्ट, उनका पैशन है, या कहीं वो भी बच्चों की तरह राइट लेफ्ट हुई हुई हैं? देखिए, अपन ने अगर कोई बात की तो कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, लेकिन मेरी जो क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फोकस्ड हैं और वो इतनी डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, और माशाल्लाह मार्क्स भी बहुत अच्छे लेती हैं, पढ़ के भी देती हैं, असाइनमेंट्स भी सारी टाइम पे आती हैं। लेकिन जो बॉयज़ हैं, अगर हम उनकी तरफ देखें तो वो उस तरह से अटेंटिव नहीं होते स्टडीज़ की तरफ। तो अब मैं अगर ये बात करूँगी और मेरी सारी बातें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे कहेंगे कि मैम आपने ऐसे कहा था जाके, लेकिन फ़र्क है। और बच्चियाँ ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, हम देखें तो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। सेंसिबल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर ये है कि एक्सेप्शंस तो सब जगह हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो बच्चियाँ हैं वो ज़्यादा मेहनत करती हैं, और उनके सामने वाकई में एक मकसद होता है कि हमने ये काम करके देना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी हमने फ़ख्र का बाइस बनना है। एग्जैक्टली। तो नौजवान किस तरह से अपने मकसद को पहचानने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लें और उन्हें पता चले कि हमारी ज़िंदगी का या सोसाइटी के अंदर या हमारी स्टडी का ये मकसद है, ये पर्पस है? ये जिस तरह से रोल मॉडल्स हैं, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी साहब की मैंने एग्जाम्पल कोट की है। हमारे नौजवान इनको पढ़ते नहीं हैं, पढ़ना तो अब हमारा मतलब दूर दूर तक बुक्स से तो वास्ता रहा ही नहीं है। अगर नोट्स भी पढ़ने हैं तो हमने वो भी मोबाइल पे स्क्रॉल करके पढ़ने हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो करिकुलम है, उसमें हमारे इन रोल मॉडल्स की जो लाइफ हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छी तरह से शामिल किया जाना चाहिए। और उसमें ये नहीं है कि आपका सब्जेक्ट ये है या आपका वो। अभी तो आपको पता है कि हम यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स सारे जो उसके प्रोफेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाते हैं, तो उनमें ये सारी बातें हमें शामिल करनी चाहिए। और फिर ऑब्वियसली जो बच्चे जो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, और टीचर्स का फिर बहुत रोल है, पेरेंट्स का फिर बहुत रोल है, वो जो देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उन पर इम्पैक्ट आएगा और वो बेहतर होते जाएंगे। और फिर बच्चों से भी यही मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि बेटा हर वक्त सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना होता और अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के साथ लेके चलना होता है। ऑब्वियसली तो सोसाइटी के अंदर देखिए फेलियर अगर आपको कहीं ना कहीं मिलती है तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस फेलियर को या नाकामी को आपने इसको हिम्मत नहीं हारनी, इस हार को अपने ऊपर आपने हावी नहीं करना। तो इस चीज़ को समझते हुए आप हमारे नाज़रीन को खासकर हमारे जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, जिनके मकसद की है या जिनकी लाइफ की हम बात करें, उन्हें पैगाम क्या देना चाहिए? मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि अगर फेलियर की बात करें तो आज मैं अगर अपनी लाइफ देखती हूँ तो मैंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिए हुए हैं, अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हुए हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट होने से पहले मुझे मेरे ख्याल से 20 से 25 टाइम्स रिजेक्शन मिली है। और अगर मैं उस टाइम मायूस होकर बैठ जाती कि मेरा रिसर्च पेपर एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो आज मैं कुछ भी ना कर सकती, मैं सिर्फ घर में बंद होती। तो इसीलिए हमेशा हर फेलियर के बाद अगर आप मेहनत से उस अपनी मिस्टेक्स को देख के रियलाइज करके बेहतर तरीके से सामने आए तो क्यों नहीं, फेलियर सक्सेस में चेंज होता है और हमेशा होगा, हमेशा होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफरीन साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हमारे नौजवानों को ये जानना होगा कि सेंस ऑफ पर्पस की कमी
جو ہے وہ ہمیں اس وقت اگر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اوبیسلی آپ کے لیے چیلنج بن سکتا ہے، لیکن یہ ایک موقع بھی ہے خود کو تبدیل کرنے کا، جہاں ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، چیزیں آسان ہو چکی ہیں آپ کے لیے سمجھنا، ہیلپ لینا، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں، تو وائی ناٹ آپ لیں، اور آپ کے خاص کر جو آپ کے رول ماڈلز ہیں ان پہ فوکس ضرور کریں کہ کیا وہ مثبت آپ کے رول ماڈلز ہیں یا ایسے رول ماڈلز آپ نے کریٹ کر رکھے ہیں جن کا خود کوئی فیوچر نہیں ہے یا خود ان کی کوئی اسٹرگل یا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس چیز پہ فوکس ضرور کیا کریں. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے ہماری خواتین کے حوالے سے ہے. ہم بات کرنے والے ہیں ہماری جو خواتین ہیں ان کے جو کریئر میں ان کو جو جن مسائل کا سامنا ہے، جن چیلنجز کا سامنا ہے، اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ہم خواتین میں دیکھتے ہیں تو واقعی وہ اپنے خوابوں کے پیچھے وہ بالکل جا سکتی ہیں. جو معاشرتی رکاوٹیں ہیں، جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں اور جو بھی ان کے راستے میں مسائل آتے ہیں، وہ جو مشکلات آتی ہیں، وہ ان سے لڑتے ہوئے، ان مسائل کو فیس کرتے ہوئے، ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے یا کہیں نہ کہیں پرابلمس کا سلوشن نکالتے ہوئے وہ اپنے منزل تک پہنچ ہی جاتی ہیں. کیا کام کی جگہ پہ برابری کی اپرچونٹیز ہماری خواتین کو ملتی ہیں؟ اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. یا پھر کہیں نہ کہیں جینڈر گیپ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اس دور کے اندر بھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کس طرح سے ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنے کیریئر کو لے کے، جو اگر ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے، کچھ چیلنجز ہیں، تو وہ کیسے ان کے حل کی طرف جا سکتی ہیں یا کس طرح سے اس میں وہ پازیٹیوٹی نکال سکتی ہے. اس پہ ذرا بات کر لیں گے اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی افشین باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو سو مچ. افشین صاحبہ، آپ کے وقت کا بتائیے گا کہ افشاں اوکے. سو بتائیے گا کہ آج کی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں. ترقی یافتہ دور ہے ماشاءاللہ سے، اور خواتین کسی سے کم نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت سارے شعبے میں ہمیں وہ اپنے آپ کو منواتی ہوئی نظر آتی ہیں. جیسے آپ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہیں. بہت سارے اور خواتین سے قبل افشین ہمارے ساتھ تھی، ان کو ہم نے دیکھا، اور دیگر ہماری خواتین ہیں. کیونکہ دیکھیں سوسائٹی کے اندر آپ کو چیلنجز، ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. اب کی جو عورت ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اپنے کریئر کو لے کے کیا انہیں کچھ مسائل کا، چیلنجز کا سامنا ہے؟ اگر ہے تو کون سے؟ سب سے پہلے تو ماوش تھینک یو سو ویری مچ. بہت امپورٹنٹ ٹاپک اور بالکل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ویمن امپاورمنٹ پہ بات کریں. اوور آل ویسے تو ہم پاکستان کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں، ہم آبادی کے تناسب کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں ملک کی آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے. کوئی لوگ 50% کہتے ہیں، کوئی 51% کہتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر خواتین کی آبادی کے تناسب کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ مردوں کے ساتھ اگر مقابلہ کیا جائے تو خواتین کے پاس کتنی اپرچونٹیز ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہمیں اچھا نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ وہاں پہ خواتین کو کمپیریٹیولی وہ پیچھے ہیں. چاہے ویمن ان دا لیبر فورس ہے، ورک فورس ہے، کام کی جگہ پہ خواتین کی تعداد ہے. مختلف حوالوں سے اگر آپ دیکھیں، اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھیں، تناسب دیکھیں، تو اس حوالے سے خواتین جو ہیں ان کا تناسب کم ہے ایز کمپیئر ٹو مین. لیکن دوسری طرف جو ایک اور چیز جو میں بہت حیران کرتی ہے کہ جہاں جہاں خواتین کو موقع ملا، ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملی، ان کو اپرچونٹی ملی، تو انہوں نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ کی جو ملک کی خواتین ہیں الحمدللہ وہ بھی اتنی ہی ذہین ہیں، اتنی ہی ان کے پاس ہر لحاظ سے ان کے اندر اتنا ہی کانفیڈنس ہو سکتا ہے، وہ بھی بہت زبردست کام کر سکتی ہیں معاشرے میں. تو جو انسان بنی نوع انسان اگر وہ ماں اور تخلیق کے عمل سے گزر سکتا ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسے تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی صلاحیت دی تو باقی کام تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد کی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں اس بات پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ اگر اس ملک کی آدھی آبادی آپ کی اگر ٹھیک نہیں ہے، اپرچونٹیز نہیں ہے، ان کو اگر کوئی مسائل ہے تو آدھا ملک ٹھیک نہیں ہے بھائی. تو اس چیز کو اس لینس سے دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابھی تو جو تمام پاکستان کے بارے میں ریسرچ بھی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر جتنے مواقع مردوں کے پاس ہیں اتنے ہی اگر عورتوں کو بھی ملیں گے تو پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے نا وہ 60% انکریز کر سکتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ
ہمیں بہت اسٹرانگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, خواتین کو کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے, اور خواتین کو ترقی کے میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ لانے کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی کیمپین کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اب اس پہ کام ہونا کہیں نہ کہیں شروع ہو گیا ہے؟ جیسے ہم اس وقت دیکھیں تو اگر ہم بات کریں تو ایک خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب خواتین جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب ہمیں فرنٹ لائن بھی نظر آئیں گی؟ دیکھیں ایک چیز مجھے اچھی لگی, جو کہ ہمیشہ سے ریزسٹنس تو ہے, لیکن جو اچھی لگی وہ یہ کہ ایک ریئلائزیشن آئی ہے اوور آل, کہ جب خواتین نے ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کیا, پروو کرنا شروع کیا, تو ایک کانفیڈنس آیا ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس میں بھی کہ یار یہ بہت سیریسلی اپنا کام کرتی ہیں, اور ان کو کبھی بھی کسی جگہ پہ بھی جب ان کو اتھارٹی دی اور ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی تو بڑا ریلیجیسلی انہوں نے پروو کیا کہ دے آر ورتھ اٹ. تو اس میں سب سے بڑی مثال تو ہمارے پنجاب میں آپ کے سامنے ہے, اور اس میں کہنا ہی کیا, سب آبویس ہے, سینگ از بلیونگ والی بات ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایون فیڈرل لیول پہ بھی جہاں جہاں ایسے ادارے جہاں کے خواتین کو لیڈ دی گئی ہے, تو آپ دیکھیں وہ ادارے بھی چمک اٹھے ہیں. تو ایک زمانے میں ہوتا تھا حسن زن سے ہے کائنات میں رنگ, لیکن وہ حسن زن کے کام کی وجہ سے ہے, ان کی محنت اور ان کی کاوش, ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے. اور وہ پرفیکشن چاہتی ہیں, جس کام میں وہ ہار ڈالتی ہے وہ اس کو ایک تو کمپلیٹ کرتی ہے, دوسرا اس میں وہ پرفیکشن دیکھنا چاہتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کے کام اور قابلیت کی وجہ سے ہے کائنات میں رنگ. اور دوسری طرف میں ویسے بھی میں جینڈر بائس بالکل نہیں ہوں, میرے لیے چاہے میل ہیں فیمیل ہیں سب ایکولی قابل احترام ہے, لیکن یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے. ایون آپ اسمبلیز میں بھی دیکھیں, جتنے سیریس ٹاپکس ہوں گے, جتنے ہیومن رائٹس کے ٹاپکس ہوں گے, جتنے انسانوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلمز ہوں گے, تو خواتین ہی اس کو پہ زیادہ ایشوز پہ بات کر رہی ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو ایک ماں بنایا, اس کو بیسک بنیادی انسانوں کی بچوں کی تربیت کا عمل دیا, تو خاتون اسی طرح ہی کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں کسی بھی لیول پہ ہے وہ اپنا ایک کردار بڑے اسٹرانگ طریقے سے پلے کرتی ہے. تو یہ جو متس اور ریالٹیز بہت عرصے سے ہماری ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, اور وہ جو خواتین کے بارے میں اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی پیریفری, دور دراز کے علاقے, بہت سارے گاؤں دیہاتوں میں جو ایک ہماری سوچ ہے, تو اور اس کو ریلیجن سے, مذہب سے منسوب کر دیا جاتا ہے, جبکہ مذہب میں تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے, ہمارے نبی نے بھی بتایا کہ سب سے زیادہ حقوق جو ہیں دیے گئے. تو اگر ہم اس تمام اس کو ڈسپیل کر کے, اور ہم اگر خواتین کے حوالے سے اگر فوکس کریں, تو ہمیں بڑی زبردست نہ صرف مثالیں ماضی میں ملی ہیں بلکہ اب آئندہ مل بھی رہی ہیں. لیکن ہمیں اس متس کو بریک کرنا ہے, اور ہمارے معاشرے کے وہ والے افراد, خاص کر میل کاؤنٹر پارٹ, جن کی سوچ ابھی تک ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم نے لمیٹڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے. اچھا, جو معاشرتی توقعات ہیں وہ خواتین کے کریئر کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں, جو میں ایک ٹرینر بھی ہوں اور ایک موٹیویشنل کوچ بھی ہوں, اور بہت زیادہ مختلف فیکلٹیز ہیں, بیوروکریسی, ان سے بھی میرے پارٹنر میں بات ہوتی رہتی ہے. جتنا ایز اے ڈیولپمنٹ پروفیشنل بھی ہوں, تو ڈیولپمنٹ پروفیشنل کے حوالے سے جب میں پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں, جہاں کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا, جہاں غربت ہے, ولنریبلٹی ہے, تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, تو اوور آل میری یہ ایک پرسنل آبزرویشن ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ جو سوشل نارمز ہیں, جو ہماری روایتیں کہہ لیں, رسم و رواج کہہ لیں, وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ قوانین سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہیں. تو وہاں پہ کبھی ریلیجن کا سہارا لے کے, کبھی اور کچھ سہارا لے کے, جی منع ہے, تعلیم منع ہے, جبکہ سب سے زیادہ سپورٹ تو ہمیں ہمارے مذہب نے ہی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو وہ جو سوشل نارمز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. ابھی مجھے کل 2 دن پہلے میں ایک ٹی وی چینل پہ ہی بات کر رہی تھی, تو ٹی وی چینل کا جب ہمارا پروگرام ختم ہوا تو ہوسٹ نے مجھے کہا کہ بھئی میں کچھ ٹریننگز کراتی ہوں, اور میں بہت دکھی ہوں, کائنڈلی کچھ کیجئے کہ ہم جو مختلف پاکستان کے دور دراز علاقوں سے, پنجاب سے بھی جو بچیاں ایون آن لائن بھی ٹریننگ کر رہی ہوں, بڑی بریلینٹ تھیں, اور اپنے گھر کا سہارا بن سکتی تھیں, اپنے انکم جنریشن کر سکتی تھیں, بہت آگے چل کے اچھا پورا ان کا گھر میں تبدیلی آ جاتی, لیکن ان کو آن لائن سے بھی روک دیا گیا. وہی جو آپ والی بات ہے کہ سوچ ایسی ہے کہ ان کو اگر آگے آئیں اور انہوں نے کچھ کیا تو یہ کچھ غلط نہ کر دیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا کہا جاتا ہے, لیبلنگ, سٹگما. تو وہ بچیاں اس سب کے باوجود کہ بڑی قابل تھیں, اور ان کو وہ یہ چھوڑنا پڑا.
تو وہ بتا رہی تھی ورک فرام ہوم یا آن لائن اگر کوئی سیشن ہے اس تک بھی نہیں ان کو رسائی دی جائے. سوشل جو ایک سوچ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہماری سوچ کا ہے. آج سے کئی سال پہلے مجھے یاد ہے میں ایک ڈسٹرکٹ میں دور دراز گئی تھی, پرانی بات ہے خیر اب تو شاید تبدیلی آ گئی ہو, تو ہم ان کو یہی اسکول کھول رہے تھے اور ہم نے کہا کہ بچیوں کو آپ اسکول میں بھیجیں, تو انہوں نے کہا نہیں بھائی کتابوں میں نقشے ہوتے ہیں, وہ دیکھیں گی سنیں گی بھاگ جائیں گی. تو اس لیول کی بھی سوچ ہم نے دیکھی کہ ان نقشوں کو یاد کر کے وہ چلی جائیں گی. وہ بات آج تک مجھے نہیں بھولتی کہ وہ سارے جو ہم نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی اور اس میں ایسی باتیں, تو آپ سوچیں ایسی ایسی عجیب باتیں, ایسی ایسی عجیب سوچ, اور اس کو اتنا کنزرویٹو, اور پتہ نہیں اپنا کس قسم کی ہم نے ان بچیوں کو دیکھیں. سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے خواتین کو تو مردوں سے زیادہ شعور کی, تعلیم کی, تربیت کی, اسکل کی, کانفیڈنس کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے ایک پورے گھر کی تعمیر کرنی ہے, بچوں کی انہوں نے تربیت کرنی ہے, پورا گھر چلانا ہے. وہ اگر پڑھی لکھی ہوں گی, سلجھی ہوں گی, چیزوں کو سمجھتی ہوں گی, انڈرسٹینڈ کرتی ہوں گی سوسائٹی کو یا جو بھی معاشرے میں ایک چیزیں چل رہی ہیں, تو اوبیسلی وہ بچوں کی تربیت اس لحاظ سے اچھی کر سکیں گی. لیکن اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہے, اس کے پاس شعور نہیں ہے, وہ کسی اپنے کیریئر کو لے کے وہ ناکام ہے, تو وہ ایک بچے کے کیریئر کو کیسے کامیاب بنائے گی. بالکل بالکل, یہ بالکل آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ, جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں, ہماری بہت ساری بہنیں, بہت سارے بھائی, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, تو شاید کسی کے دل میں یہ بات جو ہے وہ, اور آگے چل کے دیکھیں میں ایک سیشن لے رہی تھی تو اس میں اسی طرح کی باتیں ہو رہی, جب ہم ہیں تو کیا ضرورت ہے, یہ ہم نے کہا ہم یہ کبھی نہیں کہہ رہے کہ آپ جاب ہی کریں, اگر آپ نہیں کرتے, آپ کے اس کے بغیر گزارا ہے تو بالکل, لیکن تعلیم صرف جاب کرنے کے لیے تو نہیں ہے, تعلیم تو اچھا ایک باشعور انسان. اور پھر سب سے بڑی بات اس میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں ہمارے پاکستانی معاشرے میں اب نظر دوڑائے کہ خاص کر ہم جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت ولنریبل کمیونٹیز ہیں, غربت کا شکار ہیں, میں نے کہا جتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, جتنی عورتیں خدا نہ کرے اگر وہ سنگل مدرز ہیں, آپ دیکھیں کس طرح معاشرے میں رول رہی ہوتی ہیں, نہ ان کو ان کے واپس ماں باپ بہن بھائی ان بچوں کو ان کو سنبھالتے ہیں, نہ ان کے بچوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, نہ پاکستان میں ابھی سوشل پروٹیکشن کا کوئی ایسا میکینزم ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے, غریب ہے, سنگل مدر ہے, تو اس کو اور اس کے بچوں کو کون پالے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. کوئی دکھا دے نا, کوئی ایکسیپٹنس پھر دکھا دے. تو بالکل, پھر میں نے کہا دیکھیں یہ آپ دیکھیں کس طرح سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے. لیکن اگر کسی والد نے یا ماں باپ نے اپنی بچی کو پڑھایا ہے, اور خدا نہ کرے زندگی میں, اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہ ہو, لیکن خدا نہ کرے جب ان بچیوں کو چیلنجز آئے ہیں, اور اگر وہ پڑھی لکھی تھیں تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ خود کو بھی سنبھالا, اپنے بچوں کو بھی سنبھالا. تو یہ اتنی بڑی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے اپنے آپ کو خود سنبھال لیا. بالکل بالکل, یہ بالکل, اور یہ شاید یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی سارے ختم ہو جائے. اوبویسلی مسئلہ سارا حل ہو جائے. ورک پلیس پہ بات کی جائے تو وہاں جینڈر بیس چیزوں کو لے کے, یعنی کہ خواتین کے کیریئر میں کافی رکاوٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور ورک پلیس پہ تو اب ہمیں تقریباً ہر بندہ پڑھا لکھا ہی نظر آتا ہے. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ کو کیسے اب بدلے. چلے ایک تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا ہی نہیں ہے, تو اس کی سوچ کو چینج کرنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے وقت لگ سکے, لیکن جو پڑھا لکھا ہے اس کی سوچ بھی ایسی ہے, تو اس کو کیسے ہم چینج کریں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے, یہ ہمیشہ بھی میں بات کرتی ہوں کہ یہ تھا نا کہ پڑھے لکھے نہیں ہے تب ایسا ہے. میری یہ پرسنل جو میری پوری اتنی 25-26 سال گزر گئے ہیں, میری یہ پرسنل آبزرویشن ہے کہ یہ جو آپ والی بات ہے نا, جتنی مرضی چاہے PhD کی ڈگری ہے, جتنے بڑے آپ عہدے پہ ہیں. مجھے ایک جگہ پہ میں ٹریننگ کرا رہی تھی, وہاں انہوں نے بتایا صاحب تھے, انہوں نے اپنی بچیوں کو نہیں پڑھایا تھا. تو ایسی مثالیں ہیں کہ تعلیم ان کا, ڈگری ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکی. تو یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے, اس کا تعلق جو ہمیشہ میرا ایک نیریٹو بھی ہوتا ہے آپ کسے, ابھی جو پہلے سیگمنٹ میں بڑی اچھی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کا جو معاشرہ تبھی بہتر ہوگا جب تعلیم کے ساتھ تربیت ہوگی. تو تربیت کی جو کمی ہے نا, وہ تعلیم کبھی نہیں پورا کر سکتی. تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے. تو جو ہمارے معاشرے میں ایک پیٹریارکل سوسائٹی, جو سوشل نارمز, جو کہ ہمیں ریلیجن کے نام پہ بتا دیا گیا ہے, وہی سوچ لے کے ہم پروان چڑھتے ہیں, اور اس کو پھر تعلیم کے سسٹم بھی ایسا ہے کہ اس سسٹم میں بھی آپ دیکھیں آپ کو ایک ڈسپیرٹی نظر آئے گی. میں آپ کو اپنی مثال دوں, جب میں گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے چیئرپرسن اپوائنٹ کیا تھا نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف چائلڈ,
تو میں نام نہیں لوں گی, تو ایک مطلب اس کا جو بھی بڑے کلوز اس کے سسٹم کا, انہوں نے کہا میں تو نہیں مانتا یہ تو عورت ہے. تو مجھے بڑا برا لگا تھا کہ میری پوری زندگی میرا انٹرنیشنل. آپ کا یہ جو ایکسپیرینس ہے نا, یہ ہم سنتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ ہمیں یہ بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, لاسٹ سیگمنٹ اور لاسٹ ٹاپک جس میں ہم بات کریں خواتین کے کریئر کے حوالے سے, ان کو جو درپیش مسائل ہیں, جو چیلنجز ہیں, اس پہ ہم بات کریں. ٹاپک کی جانب آنے سے پہلے ذرا آپ کو بھورے والا فوڈ اتھارٹی کی جانب لیے چلتے ہیں. اس پہ ایک ہماری ٹیم نے مونٹاج تیار کیا, آئیے ذرا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین, دیکھیں آپ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو فرض نبھایا کریں. یہ جو آپ کی ہیلتھ کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, دیکھیں اگر آپ خود یوز نہیں کر سکتے, خود وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو آپ کسی اور کے لیے وہ فروخت کیوں کرتے ہیں؟ تو ایسی کمائی جو ہے وہ آپ کے کسی کام نہیں آتی. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر آپ اس طرح کی کوئی کمائی کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی ایسی جگہ سے نکلتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں حق حلال کی کمائی کی طرف آئیں, جو اسلام ہمیں درس بھی دیتا ہے. اس طرح وہ چیز جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے, اسلام یہ بھی کہتا ہے نا کہ وہ آپ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کریں. تو اس پہ ضرور عمل کیا کریں. واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں. افشا, آپ کوئی اسٹوری ہمارے ساتھ اپنی لائف کی شیئر کری تھی, وہ آپ بتا دیتے. جی میں بالکل یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ویمن کو اتنا لیڈرشپ رول میں ابھی بھی اس کو بہت ٹائم لگے گا اس میں ایکسیپٹنس کے حوالے سے. اب مثالیں ہیں لیکن بہت ہی اکا دکا, لیس دین 1% مثالیں ہیں. تو جب میں بھی چیئر پرسن اپوائنٹ ہوئی تھی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک ہمارے میل جو تھے ساتھی, انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی میں تو نہیں مانتا یہ تو عورت ہے. تو میں بڑی ڈسہارٹ اس لیے ہوئی کہ بھئی میرے زندگی کا 25-26 سال کا ایک نیشنل انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ایکسپیرینس, میرے اپنا ایک میرٹ پہ آپ آتے ہیں, اسٹرگل کر کے آتے ہیں, اور آپ کا پورا جو پوری انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے وہ سارا بالکل زیرو ہو گیا, ملٹی پلائڈ بائی زیرو, جسٹ بیکاز کہ آپ عورت ہیں. تو مجھے یاد ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنا میرا کہ ایکسپوجر اور تجربہ ہے. تو ایوری تھنگ شوڈ ناٹ بی آن دا بیسس آف میل اینڈ فیمیل. آپ کا جو کمپیریزن ہونا چاہیے آن دا بیسس آف یور کمپیٹنس. ایگزیکٹلی. تو آپ کا کمپیٹنس, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, کمپیٹنس ہے, آپ کا کریکٹر ہے, آپ کا اوور آل جتنا بھی آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, اپنے فیلڈ میں آپ کے پاس کتنی اسکل ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ایسی ہیں اس کی بیسس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور ورک پلیس پہ ابھی بھی اٹ ول ٹیک مے بی آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ کہ جب ویمن اور مین ایٹ پار آ جائیں گے. سب سے بڑی بات تو دیکھیں, ایک ابھی بھی حالانکہ پالیسیز بھی ابھی ہو گئی ہیں, لاز بھی پاس ہو گئے ہیں, عورتیں چاہے ڈاکٹر بن جاتی ہیں, ڈینٹسٹ بن جاتی ہیں, بہت بڑی پروفیشنلز ہو جاتی ہیں, ان ساریوں کو اپنا پروفیشن چھوڑنا پڑتا ہے بیکاز وہ شادی کرتی ہیں, اس کے بعد وہ ماں بنتی ہیں. اس بچوں کے لیے پہلے سب سے پہلے کوئی فیسلٹی یا سپورٹ ایسی نہیں ہوتی کہ ماں اپنی جاب بھی کرے, پھر ایز اے بیوی بھی اپنا فرض نبھائے, گھر بھی دیکھے, اس بچے کو آگے ورک پلیس میں کوئی ایسی سپورٹ ہے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی ورک پلیس کے اوپر خواتین کو بہت زیادہ ابھی ہمیں سپورٹ کے میکنزمز بنانے دینے کی اور ایک سیف اور پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں بچے ہیں, ہماری خاص کر بچیاں ہیں, ایون خواتین ہیں, وہ سیف محسوس کریں, سیکیور محسوس کریں, ایسے میکنزم ہو جہاں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان کو پتا ہو کہ ہمارے پیچھے اس ادارے کی ہیلپ سسٹم موجود ہے جو سسٹم ہمیں پروٹیکٹ کرے. تو ابھی جی جو ایک مینٹرشپ ہے یا کوچنگ ہے وہ خواتین کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں چلے اگر فیملی کی طرف سے انہیں سپورٹ کیا جا رہا ہے, الاؤ کیا جا رہا ہے, لیکن باہر سوسائٹی کے بیہیویئر دیکھ کے, جو معاشرے میں لوگوں کا بیہیویئر, جیسے آپ نے اپنی ایگزامپل دی کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ کسی بڑی پوسٹ پہ یا بڑے عہدے پہ فائز ہے, اچھی سیلری لے رہی ہے, تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ان چیزوں سے لڑنے کے لیے کوچنگ جو ہے یا ایک اچھا جو لیڈر ہے وہ اس کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم ہمیشہ یہ بڑی مشہور کہاوتیں ہیں اور وائز سینگ ہیں دنیا میں, لوگ اسی اپنے ایک اچھی جو باتیں کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک مرد کو پڑھایا تو ایک فرد کو پڑھایا, ایک عورت کو پڑھایا تو پورے معاشرے کو پڑھایا. تو عورتوں کو چونکہ اوور آل بہت سارے مراحل میں سے, رول میں سے گزرنا پڑتا ہے, اپنے گھر کے اندر, پھر گھر چھوڑ کے پرایا گھر میں بھی ہونا پڑتا ہے, اور اگر جاب ہے تو مردوں سے ایون زیادہ عورت اس بچی کی تربیت, اس کو کانفیڈنس دینا, اس کو لائف سکلز دینا,
اس کو اس قابل بنانا, اس کی مینٹورشپ کرنا, کہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو ہر وقت پروٹیکٹ کریں اور پھر کہ اس کو اس قابل بنا دو کہ خود ہی وہ اپنی ڈھال, اپنی پروٹیکشن بن جائے. تو بہت مردوں کی نسبت بچیوں کو یہ کانفیڈنس دینا, ان کو یہ سینس اتنی اسٹرانگ دینا کہ اس نے اپنی حفاظت بھی کیسے کرنی ہے, معاشرے میں اپنے گھر سے باہر بھی کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, اور کس طرح سے اپنی جگہ بنانی ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر میں بات کروں گی, کیونکہ میں کوچنگ اور یہ سب کر رہی ہوتی تو لوگوں کے رسپانسز آ رہے ہوتے ہیں, کیا ضرورت ہے ہم ہیں, تو میں نے کہا بھئی آپ کب تک ان کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے, ساری زندگی تو ان کے سر پہ نہیں رہیں گے. اور نارملی پیرنٹس بھی کہتے ہیں نا کہ بچی کو پڑھا کے کیا کرنا ہے, اس نے شادی کر کے اگلے گھر جا کے بچی سنبھال لیں. ہاں بس یہ بول دیا جاتا ہے. تو اس بچی کی جتنی زیادہ, مطلب میں اپنی ہمیشہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو میں اپنی مثال لیتی ہوں کہ میں خود بہت بچپن میں میرے والد ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے, میں گھر میں سب سے بڑی تھی اور ہم سب ڈیپینڈنٹ تھے, لیکن میرے والد نے مجھے بچپن سے جس طرح سے پالا, کانفیڈنس دیا, ساتھ رکھتے تھے, ہر جگہ ایکسپوجر, ٹرسٹ کرتے تھے, کانفیڈنس تھا ان کو, تو وہ ساری ان کی تربیت ہی میرے کام آئی. اور پھر میرے پہ تعلیم جس طرح سے انہوں نے انویسٹ کیا, تو وہ والی باتیں بعد میں تو ہم بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر کر رہے تھے, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کی اپروچ کتنی ٹھیک تھی, کہ ان کی جو انویسٹمنٹ بجائے اس کے کہ میرے لیے بہت سارا جہیز جمع کرتے, کچھ چیزیں کرتے, اس کی بجائے انہوں نے مجھ پہ انویسٹ کیا. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ خود میں نے خود آگے ایکسیل کیا, اپنے بہن بھائیوں کو آگے سپورٹ کیا, ساتھ لے کے چلی, اور آج تک وہ ایک آپ بچی پہ انویسٹ کر دیں, خود ہی چلتی پھرتی تجوری ہے. تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنی بچیوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ جہاں جائیں گی وہیں کو وہ گہوارہ بنا دیں گی ترقی کا, نہ کہ وہ آپ اس کے لیے جو ہے نا وہ جہیز ایسا اکٹھا کر لیں جو کل اس کے کسی کام نہ آئے. آپ اس بچی پہ جو ہے وہ انویسٹ کریں. کام اور زندگی کے جو زندگی میں ایک توازن کو بہتر بنانا بڑا ضروری ہے خواتین کے لیے, کیونکہ اگر وہ ورکنگ لیڈی ہے, اس نے باہر بھی چیزوں کو دیکھنا ہے, ہاؤس وائف یعنی کہ اگر فیملی ہے, اس کی پیرنٹس ہیں, اس کا ہسبینڈ ہے, بچے ہیں, تو اس نے اپنی گھریلو لائف کو بھی دیکھنا ہے. دونوں کو اب عورت کس طرح سے بیلنس کر رہی ہے یا کر سکتی ہے؟ اچھا, یہ ایک فیکٹ ہے کیونکہ میں ورکنگ مدر رہی ہوں, اور پھر میں نے کچھ عرصہ اپنے بچوں کی وجہ سے جاب کو, ریگولر جاب کو چھوڑا بھی ہے. تو ویسٹ میں تو جب ترقی ہوئی, وہ ان کا بھی شاید ہماری والی سٹیج ہی سے گزرے ہوں گے, لیکن ہم سے بہت آگے ہیں, 50 سال 100 سال 200 سال. لیکن وہاں پہ اب یہ سٹیج آ گئی ہے کہ مرد عورت یا میاں بیوی یا بہن بھائی, ہسبینڈ وائف, وہ ابھی اگر باہر جاب کر رہے ہیں تو گھر میں بھی آ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. مرد جو ہے ہسبینڈ بچوں کو بھی ڈویژن آف لیبر میں گھر میں بھی بچے کو سنبھال لے گا, کوکنگ میں ہیلپ کر دے گا, گھر کے کاموں میں کر دے گا. پاکستان میں ابھی ہمیں شاید وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے, کہ پاکستان میں عورتیں اوور برڈنڈ ہو گئی ہیں, کہ عورت نے گھر بھی پورا دیکھنا ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس ایک سسرال بھی ہوتا ہے نا. اچھا, اسی بات کو نا میسج کے طور پہ وائنڈ اپ کر دے 20 سیکنڈ. دیکھیں, ہمارا یہ ہے کہ جب تک عورت اور مرد ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک اچھی پاورفل زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارے کیا کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چادر بچھاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے, وہ ایک ورکنگ بزنس وومن تھی. تو ہمیں اپنی بچیوں پہ انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہماری بچیاں ہمارے لیے بھی فخر کا باعث بن سکے اور اس معاشرے میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. یقیناً. بہت شکریہ افشا صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, واقعی ہمیں ہماری خواتین کا, ہماری بچیوں کو ریکارڈ کرنا, ان کو ویلیو کرنا ہے, ان کو رسپیکٹ کرنا ہے, اور جو اگر وہ اپنے کریئر میں کچھ کرنا چاہتے, کچھ بننا چاہتے, تو انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ جاب کے لیے پڑھیں, وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کے لیے بھی ان کا تعلیم یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور خاص کر پیرنٹس اس چیز پہ ضرور سوچیں کہ صرف آپ نے پڑھائی جاب کے لیے آپ نے نہیں کروانی, آپ نے آگے جو اس نے نئی نسل کو پیدا کرنا یا پروان چڑھانا ہے, اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.